مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ہمارا ساتھ رات گئے تک جاری رہے گا اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں، یوٹیوب کے لائیو لنک پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ رابطہ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسیج بھیج سکتے ہیں، یہاں پہ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے پیغام ٹی وی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہمارے IBN نمبر مینشن ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن ہیں، ان میں آپ اپنے عطیات، صدقات اور جو بھی آپ تعاون کی صورت میں بھیجنا چاہیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہماری نشریات آپ دیکھ رہے ہیں کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے، ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن ہو یا افطار ٹرانسمیشن ہو، برکات رمضان پیغام کی اسپیشل ٹرانسمیشنز کو فالو کرنے کے لیے آپ ہمیں موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر بھی، یعنی آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی براؤزر میں سرچ انجن میں جا کے آپ live.پیغام.tv لکھیے اور ہمارے چینلز کو سرچ کر کے سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، ماشاءاللہ ہیں جی؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے افطار کے بعد کیسا فیل جی، کریں؟ الحمدللہ ذرا فریش اور ہیلدی ایکٹیو فیل کریں ماشاءاللہ، انرجی لیول تھوڑا ہائی ہو گیا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو نا دو خوشیاں ہوتی ہیں روزے دار کو، ایک تو جب رب تعالیٰ سے ملے گا اور دوسری خوشی افطار کے وقت۔ افطار سے مراد یہ افطار بھی ہے اور پھر وہ عید والی افطار۔ اچھا ماشاءاللہ دونوں، چلیں اس پہ تھوڑی بات کریں گے ہم، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ آئیے برکات رمضان سمیٹتے ہیں اور برکات رمضان پیغام ٹی وی کی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، جس میں آپ کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف ہم بڑھیں، ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کون ہوتے ہیں میرے ساتھ؟ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں۔ الحمدللہ طبیعت قدر بہتر ہے، شفایاب ہو کے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ سر اٹینڈنس آپ کی نہیں لگی، غیر حاضری لگ گئی آپ کی ایک، معافی دے دے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت ہے جن کی، اور ہمارے ویورز کی بھی بڑی محبت ہے کہ وہ پوچھتے رہے کہ مفتی عبدالولی خان صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، مفتی اجمل بھٹی صاحب موجود نہیں ہیں، تو کدھر ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ ان سب کچھ جزائے خیر دے۔ آمین۔ بلکہ ابھی کمنٹس میں بھی پوچھے آ گئے ہیں، کدھر ہیں؟ ابھی بھی آ رہے ہیں مجھے میسیجز۔ ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ مجھے یاد آ گئی یہ بات، کل میں نے کیا کیا کہ میں نے بات کرنی تھی مولانا نعمان فاروقی صاحب سے، تو میں انہیں کہی جاتا بھٹی صاحب فرمائیے گا، تو پھر میں نے ان سے معذرت کی۔ تو بھٹی صاحب کی محبت ہے آپ سے اور آپ کی ہم سے محبت ہے، میں اضافہ فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر جی۔ لیں جی، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ایسا ہے کہ جو ہمیں سب سے پہلے موصول ہوا، وہ میں شامل کر لیتا ہوں مفتی عبدالولی خان صاحب سے۔ بسم اللہ کرتے ہیں سوال کی، پھر آگے بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ خاتون ہے، لکھنے والی کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کچھ سال پہلے مجھے طلاق دی، پہلی طلاق، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسری طلاق دے دی، ان دونوں کے دوران رجوع ان کا ہو گیا، پھر اب تیسری بار جب انہیں کچھ سال بعد مزید ایک اور طلاق دے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی منتھ وہ رجوع بھی کر چکے ہیں،
تو کیا اب طلاق ہو جائے گی؟ کیونکہ شوہر نامدار کا کہنا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ ہم رجوع کر چکے ہیں، تو آپ فرمائے گا سبل؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوری، میں ایک چیز اور یہاں پہ واضح کر دوں، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ازدواجی تعلق قائم کر چکے، جی تو اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ جو ہوئی ہے اس میں تعلق قائم کر چکے۔ یعنی مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، جی، طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا، جی، صلح ہو گئی ان کی، ٹھیک ہے۔ جی، ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور رجوع کرنا درست ہے عدت کے اندر اندر۔ جی، اس کے بعد کسی اور موقع پر اس نے پھر سے طلاق دے دی، جی، اور طلاق دینے کے بعد پھر ان کی صلح ہو گئی، رجوع کر لیا اس شخص نے۔ اب 2 طلاقیں تو ہو چکی ہیں، 2 طلاقوں کے بعد اب تیسری طلاق جو باقی ہے یہ بھی اس صاحب نے دے دی اپنی بیوی کو، جی، لیکن اس حال میں دے دی کہ وہ طہر کی حالت میں طلاق دی ہے، لیکن اس طہر کے اندر اس نے جماع کیا ہے، ازدواجی تعلق قائم کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ جی، طہر کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو جاتی ہے، ایام سے منسج سے نہا لیتی ہے، پھر یہ جو دورانیہ ہے اس دورانیہ کو طہر کہتے ہیں۔ جی، تو اس طہر کے اندر اس نے پھر طلاق دے دی، لیکن اس میں اس نے جماع بھی کیا ہے، تو اب یہ طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی، مسئلہ یہاں پہ ہے۔ اور یہ جو شوہر صاحب ہیں، اس نے پہلی جب طلاق دی اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ وہ طلاق طہر میں دی ہے، اس طہر میں جس میں جماع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ دوسری طلاق کے بارے میں بھی اس نے نہیں پوچھا ہوگا۔ ہاں، اب تیسری طلاق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طلاق طہر میں دی ہے، لیکن حالت ہے اس طہر میں جس میں جماع کیا ہے۔ تو بعض اہل علم ان کا یہ خیال ہے کہ اس طہر کے اندر جس میں جماع کیا ہو شوہر نے، شوہر طلاق دے بیوی کو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، جائز طلاق نہیں ہے، خلاف سنت طلاق ہے۔ اس پر تمام امت کا ایک طرح سے اجماع ہے، اتفاق ہے۔ لیکن اس نے جو طلاق دی ہے اب یہ واقع بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بدعت ہے اور خلاف سنت ہے، لہذا خلاف سنت چیز واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ جمہور اہل علم، جیسے کہ یہ مذاہب 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بہت سے دیگر محققین، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ طہر کی حالت میں جب بندہ بیوی سے جماع کرے اور طلاق دے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی حیض کی حالت میں، تو حیض کی حالت میں بھی طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے کہہ دو، اسے حکم دو، فَلْيُرَاجِعْهَا، مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، عبداللہ ابن عمر سے کہہ دو کہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے۔ اچھا، اب رجوع جو ہے نا یہ فرع ہے طلاق کا، یعنی طلاق واقع ہوئی ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا مطلب ہوا کہ حیض کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دے، طلاق بدعی ہے، جائز طلاق نہیں ہے، لیکن یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طہر کی حالت میں جب اس نے جماع کیا ہے اس طہر کے اندر طلاق دے تو یہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے، طلاق بدعی ہے، لیکن واقع ہوتی ہے۔ اور احتیاط، مبنی بر احتیاط قول بھی اسی میں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے، حلال اور حرام کا معاملہ ہے۔ اور ایسا خاوند جس نے پہلی بھی طلاق دی، پھر دوسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، تو اس پر کون سا ایسا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ اگلے مہینے یہ طلاق نہیں دے گا؟ تو یہ جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طلاق واقع ہو چکی ہے، ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی رجوع وغیرہ نہیں ہو سکتا، کوئی رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی تفصیلاً بات ہوئی۔ ایک چیز اور میرے ذہن میں آ گئی یہاں پہ، ہاں جی،
اچھا ایک کالر ہیں جی, چلے میں دوبارہ اس کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا, کال کرنے کا شکریہ. کال تھوڑا سا کی ڈائریکٹ, لیکن آپ کو ڈیٹیل میں ایک میسج بھی کیا تھا جی, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ شاید ڈسکس نہ کی جا سکیں, لیکن ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر وراثت نہ دینے کے لیے کوئی غلط طریقے استعمال کرے اور شیطانی طریقوں کے ذریعے جادو جنات اور اتنی خطرناک بندش کروا دی جائے کہ ہر راستہ بند ہو جائے. ہر راستہ اس طرح سے بند ہے کہ نہ کہیں باہر نکل سکیں, اور تاکہ یہ ساری سواریاں الٹ جاتی ہیں, یہ ہو جاتی ہیں, نہ کوئی کانٹیکٹ کر سکتا ہے ہم سے مطلب جن کا یہ پرابلم ہے. اور اب جہاں قدم بھی رکھتی ہیں چاہے ڈاکٹرز یا معالجین بھی ہیں تو وہ بھی سیکنڈز کے اندر نکل رہے ہیں تیزی سے, اور یہ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ خود ہی ان کا مائنڈ ایسا ہو جائے کہ وہ نکل جائیں گھر سے مینٹل کی طرف, اور وہ خود بخود اس کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے. اور بقیہ بہن بھائیوں پہ بھی اس نے کروا رکھا ہے. اس بندی کے اوپر سب سے زیادہ خطرناک اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کو تھوڑے سے پروفس پتہ چل گئے ہیں کہ یہ اپنے عملیات کی وجہ سے کئی لوگوں کو ڈیتھ کی طرف لے جا کے ختم کر چکا ہے, اور ان کے پیرنٹس کو بھی, اپنے پیرنٹس کو بھی. اپنے پیرنٹس کو بھی اپنے پیرنٹس کو کیا, اس کے بعد ہی والد کی کیونکہ ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر, اس کے بعد یہ تیزی سے اس نے, اور آواز اس لیے اس نے اٹھائی اس بندی نے کہ اس نے اپنے والد کی ڈیڈ باڈی یہیں دفن تو کر دی مگر اطراف میں سب کو بول دیا کہ وہ کہیں دوسرے شہر لے گیا. پتہ لگا اس کو, اس بندی کو جس پہ یہ عملیات ہو رہے ہیں, اس نے آواز اٹھائی, اطراف میں سب کو بتایا. تو اس سے پہلے کہ یہ سیریس ایکشن لیتی اس نے اتنے بدترین اس نے عملیات کروائے ہیں, اور وظائف بھی کسی بہت اچھے مسجد کے عالم نے بھی دے دیے کہ دشمن کو برباد کرنے کے لیے یہ پڑھو, اور وہ جادو اور جنات کے ذریعے اس کی ہر چیز کو نا اینڈ کر چکا ہے. اچھا, اینڈ ان سینس کہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے, گیجٹ چیزیں سب کچھ, انا للہ و انا الیہ راجعون, راستے بھی اور انسانوں سے کانٹیکٹ بھی, جیسے وہ اگر کانٹیکٹ بھی کرنے لگتی ہیں تو سامنے والوں کی طرف چیزیں الٹ رہی ہوتی ہیں, اور ہر راستہ ختم ہے, یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو وہ کر لے. اتنی خطرناک بندش ہے کہ کوئی بھی نہیں چند سیکنڈز میں ٹھہر پا رہا. اوکے, تو اب آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں, اس کا توڑ پوچھنا چاہ رہی ہیں, دعا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ دعا تو بہت سیریس نوعیت پہ کوئی ہمیں ایسا معالج ہو کہ جو سیریس نوعیت پہ ان چیزوں کو دیکھے, جو کہ ڈیٹیلز آپ کو بھی بتائی بھی نہیں. اوکے آن لائن ٹھیک ہے, وہ گھر کے اندر اور باہر جن اینیملس پہ کروا رہا ہے اٹیک کیا کہ وہ تیزی سے, بس اصل جو پرابلم ہے کہ وہ کہیں نکل کر جانا چاہتی ہیں. شی واز آن سیریس پوسٹ, جو بھی ان کا مقام تھا, لیکن وہ یہ رہا ہے کہ وہ کھینچ کے اپنے عمل سے نا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. ایک تو یہ کہ ہماری ٹیم, پیغام ٹی وی کی ٹیم, ہماری اس بہن کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں, اور ہم ہمارے جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹ ہے جادو جنات کے حوالے سے, ہم ان کو ریفر کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں کریں گے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. باقی فردر جی, ان کی لائف سیف ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر چیز کا حل ہے, کیوں نہیں ہو سکتی سیف. تو ہماری ٹیم آپ اگر دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اس وقت اگر ان کی اپنی چیزوں کو وہ سیف کرنے کے لیے رائٹ ناؤ اگر وہ کچھ لکھ کر رکھ سکتی ہیں کہ کیونکہ ان کی اپنی چیزیں بھی تیزی سے انہیں کی چیزیں تھیں جو وہ چھیننا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, جو کہ تو ان کے لیے وراثت میں وہ کیا ابھی لکھوا سکتی ہیں؟ میں ابھی اس کا سلوشن مفتیان کرام سے بھی لیتا ہوں, اور کنسرننگ جو ڈپارٹمنٹ ہے جادو جنات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم فالو اپ رکھے گی. آپ کائنڈلی کال جب ابھی آپ کی میری یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگی تو ٹیم آپ سے فالو اپ کر لے گی. شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب کافی لینتھی بات ہے, لیکن جو بات سمجھ میں آئی وہی جادو جنات کے حوالے سے ہے. ہماری بہن پریشان ہے, اور ان کا کنسرن سمپل یہ ہے کہ زندگی بھی بچے اور ان کا جو جائز حق ہے وہ بھی مل جائے, اور وہ شخص جو شیطانی عمل کر رہا ہے اس کو سزا بھی مل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شیطانی عملیات کرنے والے تو کرتے ہی ہیں جی, لیکن جب کوئی دوسرا شخص شکست مان لیتا ہے نا کہ مجھ پر تو یہ حملہ ہو گیا ہے, میرا بچنا مشکل ہے, جی, تو پھر مزید معاملہ بگڑتا ہے. آپ اپنے آپ کو قرآنی وظائف کے ذریعے محفوظ بنائیں. وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کے لیے کہے ہیں, وہ ان کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتا.
تو آپ سورۃ بقرہ پڑھیں. تو جب آپ اپنے آپ کو دم کریں گے آخری صورتیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے تو انشاءاللہ ان جادوگروں کو بے بس ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں بے بس ہوں اور جادوگر مجھ پر حاوی ہیں تو پھر یقیناً ان کا جادو زیادہ اثر کرتا ہے. جب آپ ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے بھی دور ہو جاتے ہیں. جادوگر کا حملہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی اطاعت والے کام چھڑاتا ہے. سب سے پہلے وضو سے بگائیں گے، نماز سے بگائیں گے، قرآن سے دور کریں گے، اذکار سے دور کریں گے. جب آپ اللہ کی حفاظت سے ہی باہر چلے گئے تو پھر آپ پر جادو ہی ہونا اور کیا ہونا ہے. تو اس لیے بہن پہلے سب سے پہلے اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت خود کریں اور جو مریض ہے اس کو بھی کہیں کہ کریں، اور اذکار پڑھ کے صبح شام کے اپنے اوپر دم بھی کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ سے خیر کی توقع رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آسانیاں کریں. کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. عائشہ صاحبہ اسلام آباد سے کال کریں. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عائشہ صاحبہ. فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرہ. یہ ہے کہ ایک والد صاحب نے تھوڑا سا اونچا بولیے جی، دوبارہ بولیے اور تھوڑا سا اونچا بولیے عائشہ صاحبہ. آئی گیس لائن میں کچھ پرابلم ہے. اگر یہ ری جوائن کرتی ہیں تو والد صاحب ہیں جن کا ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. اچھا اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی اگر یہ ہماری بہن دوبارہ ہمیں ری جوائن کریں یا ان کا آپ کو پراپر سوال سمجھ آ سکے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. جی جی ٹھیک ہے اتنا ہی ہے جتنا ہم بھی سمجھ پائیں. ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور والد صاحب نے ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے. والد صاحب نے جو یہ کام کیا ہے یہ جائز نہیں کیا ہے. والد کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے، بیٹے کو اتنا حصہ دے جو اس کا حصہ اس کے مرنے کے بعد بنتا ہے جی، اور بیٹیوں کو بھی ان کے حق کے مطابق حصہ دے دیں. یہ جو فرق کر رہے ہیں کہ سارا مال جو ہے، ساری جائیداد یہ بیٹے کے نام کر دی ہے، یہ تو ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم کہا ہے. انی لا اشہد علی جور. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، اور دوسرے جو بیٹے تھے، اولاد تھی، ان کو کچھ نہیں دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا آپ نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کے غلام ہبہ کیے ہیں، دیے ہیں، گفٹ کیے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تو ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اعدلوا بین اولادکم، جی اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. تو یہ جائز نہیں ہے جو باپ نے کیا ہے، کسی طور جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ بلوچ صاحب سرگودا سے کال کرنے کے لیے شکریہ. حفیظ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سب سے پہلے تو کہنا تھا جی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. اور سر میرے بھتیجے نے نا رمضان شریف میں خودکشی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے ہم بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور آخرت میں اس کا کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ پلیز اس کے بارے میں نا تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. اللہ پاک آسانیاں کرے. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. آپ ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پہ حفیظ صاحب؟ نہیں چلیے. جی آپ ہاں جی حفیظ صاحب یہ بتائیے کیوں کی سوسائڈ کیوں کی آپ کے بھتیجے؟ وہ آرمی میں تھا، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، کوئی خاص وجہ نہیں، ہمارے سامنے کوئی خاص وجہ نہیں ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی زندگی کو بغیر کسی خاص وجہ کے ختم کر لے. ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہوگی جو شاید آپ تک نہیں پہنچ پائی. اس کے ذہن میں ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے وہ تھوڑا سا نفسیاتی تھوڑا سا نا دباؤ تھا، تھوڑا سائیکالوجی کا مسئلہ تھا یا کوئی اس قسم کا. اچھا چلیں اللہ پاک مغفرت کرے، اللہ پاک آسانیاں کرے. جی میں جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے. جی
لیکن کبیرہ گناہ کا سرزد جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن لاحقین اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی قباحت بتانے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اس جرم کے قریب بھی نہ جائیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا، جہنم میں وہی ہتھیار اس کو دیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر مارے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، اور وہ اسی طرح بار بار خودکشی کرتا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے کود کر نیچے گر کر اپنی جان گوائی، تو اس کو جہنم میں بھی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کو کہا جائے گا، اوپر سے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا۔ تو یہ جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا اور وہ جہنم میں اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک عذاب ہوگا کہ کہنے والا کہہ سکے گا کہ یہ تو ہمیشہ جہنم ہی رہ گیا ہے۔ لیکن البتہ اگر اس کے اندر ایمان ہوا، مومن شخص تھا، ایماندار شخص تھا، تو اس کبیرہ گناہ کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ٹرانسمیشن تو جاری ہے جی، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ مفتیان کرام، جس طرح وہ سوال سب سے پہلے ہمیں ریٹن میں موصول ہوا تھا کہ وہ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد طلاق دیتے رہے شوہر اور پھر رجوع کیا، تو اب ان کا جو اگلا کویسچن مجھے بھی موصول ہوا ہے جس میں وہ لکھ رہی ہیں کہ اس طرح سے تو شوہر جو ہیں وہ رضامند ہی نہیں ہے کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا وہ تو واقع ہو گئی، تو اب کیا میں اس گناہ سے بچنے کے لیے خلا لے سکتی ہوں؟ خلا بلا شبہ ان کو خلا لینا جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ طلاق واقع ہو چکی ہے جمہور اہل علم کے نزدیک، اور یہ شوہر کہتا ہے نہیں واقع ہوئی، میں نے فتوے لے لیے ہیں، میں نے یہ پوچھا ہے، تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں۔ اگر یہ عدالت بھی جائیں گے تو عدالت میں بھی یہی ہے کہ طلاق کے معاملے میں خاوند کا قول معتبر ہوتا ہے، لیکن اگر اس صورت میں یہ جائیں گے نا عدالت میں جج کے پاس، تو اس نے بھی کہہ دینا ہے کہ طلاق واقع، یعنی وہ ساری یہ ہسٹری بتائیں گی، یہ اس کی جو پیچھے ماضی کی ساری بات تو یہ ہو جائے گی وہاں پہ۔ ہاں جی، تو اب خلا لینا اس کے لیے جائز ہے۔ جائز۔ جی مفتی صاحب، ایسی صورتوں میں خاوند اکثر و بیشتر مفتیان کرام کی خدمت میں پہنچ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، جب ان کو سارا کیس سنایا، ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ میری بات اگلے مفتی کو میں اس طرح سے سناؤں گا تو میرا کام چل سکتا ہے، تو وہ جتنے حقائق پہلے مفتی صاحب کو بتایا تو دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں لکھو جی میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ تو یہ بھائی 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب اور کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب تیسری طلاق کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال رہی نہیں ہے، کیسے اکٹھے رہ رہے ہیں؟ جتنا عرصہ وہ اکٹھے رہیں گے حرام رہیں گے، یہ اب بیوی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کو جدا ہونا پڑے گا۔ بھٹی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں اور مفتی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اپنی آخرت اور دنیا بھی خراب کریں، دونوں اپنا دین بھی خراب کریں، اپنی زندگی بھی خراب کریں، اور جو خاتون اب اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہے اس کی زندگی بھی خراب کریں۔ خاتون کا ایمان زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میں اب اس گناہ کی زندگی میں نہیں جینا چاہتی، وہ چھٹکارا چاہتی ہے۔ اور بھائی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اب دوسری بیوی ملے گی نہیں، تو پہلے کوئی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم زبیدہ صاحبہ آرف والا سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی نوید بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں نوید نظامی عرض کر رہا ہوں۔ جی بھائی السلام علیکم، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری نا 3 نندیں ہیں، 4 نندیں ہیں اور ایک ہے میرا شوہر بھائی ان کا، یعنی کہ جی تو
ان کے والد صاحب نے نا جو ساری جائیداد 8 ایکڑ زمین تھی وہ میرے میاں کے نام لگوا دی ہے. اچھا جی. تو اب بیٹیاں حصہ مانگ رہی ہیں، تو ہم اگر حصہ دینے کی بات کرتی ہیں تو والدہ جو ہے وہ بہت سخت ناراض ہوتی ہیں ہم سے. اچھا. کہتی ہیں کہ تم نے یہ سارا کام خراب کیا ہے، تم یہ دیکھتی ہو جا مولویوں کو تو تم نے یہ کیا ہے سب. یعنی آپ کو کہتی ہیں جی کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ بات کی ہے کہ ہمیں حصہ دینا چاہیے. تو وہ کل ہم سے لڑ کر ناراض ہو کر رو کر چلی گئی ہیں. اب ہم کیا کریں، والدہ کو راضی کریں کہ بہنوں کو راضی کریں؟ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، حق بات پہ ڈٹی رہیے. میں بالکل جواب لیتا ہوں مفتیان کرام سے. شکریہ آپ نے کال کی. والدین کو خوش رکھنا، والدین کو راضی رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ تو از حد ضروری ہے. لیکن جہاں مسئلہ آ جائے اللہ کی رضا اور مخلوق کی رضا کا، تو پھر اللہ کی رضا کو فوقیت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی نہیں سنی جائے گی. اما جتنا مرضی رو لے، جتنا مرضی مطلب کہنے کو کہہ لے، لیکن اماں کی یہ ظلم پر مبنی بات نہیں مانی جائے گی. یہ شکر کریں کہ یہ ان کی بہو ہو کر جن کو 8 ایکڑ ملے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی میری نندوں کو حصہ دو. کمال اچھے گھر کی بیٹیاں، اچھی تربیت، جو کمال ہو گئی ہے. کمال کی بات ہے کہ 8 ایکڑ ان کو مل چکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا قبضہ پکا کرتی، وہ کہہ رہی کہ حصہ دے دو کہ ہماری آخرت بچ جائے. سبحان اللہ. اس اماں کی آخرت بچ جائے، اس والد کی آخرت بچ جائے، تو ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس بہو کا، بجائے الٹا اس پر روب جھاڑیں یا اس کو مطلب ایموشنل بلیک میل کریں. ناراض ہو کے چلی گئی، ناراض ہو کر چلے گی. تو اماں جی کو پیار سے منا کر لے آئیں، لیکن ان کی یہ ظلم والی بات قطعاً نہ مانیں. اماں کو منا کر لانے سے پہلے آپ دونوں میاں بیوی بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کے نام ٹرانسفر کر دیں. سبحان اللہ. ٹرانسفر کرنے کے بعد اماں جی کو کہیں اماں جی آپ آ جائیں، اپنے گھر آئیں، تشریف لائیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں جو کال ملی تھی نا ایک بہن کی، جو کہہ رہی تھی کہ 3 بہنوں کا حصہ تھا وہ نہیں دیا اور ایک بھائی کو دے دیا. مجھے لگتا ہے یہ وہی کال ہے. پہلے بہن نے کیا کسی نے کال، اب وہ بھائی کی یعنی کہ بھابھی کی کال آ گئی ہے. اچھا بھٹی صاحب، آپ یہ ایسی بابیاں کہاں ملتی ہیں؟ کہاں ملتی ہیں؟ بالکل. اچھا میں حیران ہوں کہ دیکھیں ابھی ہمارے لیے دنیاوی طور پہ دیکھیں تو بڑی نارمل یہ دنیا داری کی بات ہے، لیکن بڑی صاحب کی آنکھیں پھر بھی نم ہو رہی ہیں، بڑی صاحب کی آنکھوں میں پھر پانی آ رہا ہے. ابھی ٹیشو سے آنکھیں صاف کر. بڑی صاحب دل یعنی کس چیز پہ پسیج جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں. اللہ اکبر. میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک طرف لالچ کی انتہا ہے جی، اور دوسری طرف وہ بہن جس کو 8 ایکڑ مل گئے ہیں، اسے اللہ کا خوف ہے، اس کو اللہ کا خوف. سبحان اللہ. اس کے بچے اولاد یہ تو ان کا ہی ہوگا نا، لیکن وہ کہتے نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے دین، یہ ہے دین سے جڑنا. اور اماں کہہ رہی تو مولویوں کو سنتی ہے. اللہ الزام دیکھیں. چلے اگر ایسا الزام لگتا ہے تو یہ بخوشی قبول کر لینا چاہیے ایسا الزام جو دین کی رہنمائی کے حوالے سے. ثنا طارق لکھتی ہیں نوید جی کالر ہیں جی. السلام علیکم. افضل صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں. کراچی سے افضل صاحب آپ نے کال کی، شکریہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. کیسے ہیں سر جی؟ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ جزاک خیر دے آپ لوگوں کو. جزاک اللہ. میرا تعلق اصل میں پہلے علماء دیوبند سے تھا، تو میرے بھائی جو ہے نا اہل حدیث تھے، تو میں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں جب دوبارہ افضل صاحب سے بات ہو تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ادھر سے شامل کرتے ہیں. ثنا طارق لکھتی ہیں نوید بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے، اسپیل تھوڑے آگے پیچھے اس لیے میری زبان بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے، کہ کیا بیماری اور مجبوری کی وجہ سے عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ سر فرمائیے گا. مفتی صاحب نے ایک دن بڑی تفصیل بیان کی. ہاں جی، اس لیے ہم رینڈم کوئکلی آنسر کر کے آگے چلے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اعتکاف کی جگہ ہی نہیں ہے. ہاں جی. اور خواتین کی عبادت گھر کے اندر افضل ترین ہے. ان کو اعتکاف کے لیے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ گھر میں ویسے ہی اپنی عبادت کرتی رہیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اور جب کر کے کسی کام کاج کی ضرورت اٹھ کے کام کاج کر لیں. تو ان ون وہ دونوں طرح سے عبادت کر رہی ہیں، دونوں طرح سے ثواب کما رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو تو فائدے ہی فائدے ہیں. فائدہ ہے. آئی ڈی ہے حبیبی فی الجنہ، ماشاءاللہ آئی ڈی کا نام ہے. ایک پیغام ٹی وی کے پروگرام بہت شاندار ہے جس میں قرآن و حدیث سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. جی بہت شکریہ، دیکھتے رہیے. اور آگے اسلام کی شہزادی آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں قرآن پاک میں پیسے رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟
اچھا مفتی صاحب تھوڑا سوچ میں پڑ گئے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ وہ قرآن مجید یہ تو کوئی بٹوا ہے نہیں، کوئی وہ نہیں ہے کوئی الماری کہ آپ اس میں پیسے رکھتے ہیں. لیکن مجھے ایک لطیفہ یاد آیا اس بات سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں نا ساتھی رہتے تھے جی، تو پڑھنے والے تھے، طالب علم یا جو بھی تھے مزدوری کرنے والے، جی، تو ایک دوسرے کی چیزوں کو اٹھا بھی لیتے تھے. ایک ساتھی نے یہ کیا کہ کتاب کے اندر یا قرآن مجید کے اندر پیسے وہ رکھے جی، تو وہ پیسے محفوظ رہیں، کیونکہ لوگ کتاب بھی نہیں پڑھتے، تلاوت بھی نہیں کرتے، تو اگر اس نیت سے وہ رکھتے ہیں تو پھر بات اور ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر پیسے نہیں رکھنے چاہیے. قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو. ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں، لیکن ایک بات اس پہ بھی میں نے آگے شیئر کرنی تھی. السلام علیکم. ممتاز صاحب اکاڑا سے کال کرنے کے لیے شکریہ. ممتاز صاحب فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر فرمائیے. آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور مفتیان کرام جو ہیں ان کی بھی اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. میرا سوال ہے کہ انسان اپنے مطلب فوت ہونے کے بعد اپنے جو اعضاء ہیں کوئی بھی یہ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ وفات کے بعد آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ایسی کوئی وصیت بندہ لکھ کر رکھ سکتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے جو اعضاء ہیں یہ ڈونیٹ کیے جائیں؟ جی ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جی شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں اعضاء موت کے بعد؟ اچھا جی، وہ اصل میں اس میں ہمیں جو شبہ پڑتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جسم میرا ہے، میرا جسم میری مرضی. سر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، ادھر سے واپس آ جاتے ہیں. نہ یہ جسم آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی. یہ جسم اللہ کا عنایت کردہ ہے اور آپ کے پاس بطور امانت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان کو بیچ نہیں سکتے، آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. شاید اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جسم پہ کٹ نہیں لگا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا جس ابھی تھوڑے دیر پہلے سوسائڈ خودکشی کا کہہ رہے تھے، کرنا دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے. جی تو اسی طرح جسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کرنا بھی غلط ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جس نے جہاد کے میدان میں بڑا ہی مارکا مارا اور سارا دن بڑا شدید جنگجوؤں کی طرح بہادروں کی طرح لڑا، زخمی، بہت شدید زخمی، اور باقی تمام ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس نے جس طرح سے جان جگری کے ساتھ آج لڑا ہے نا، یہ شخص کوئی اور آج بہادری سے اتنا نہیں لڑا. ساری تعریفیں کر رہے تھے. لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا فی النار، یہ تو جہنمی ہے. اللہ اکبر. ہوا کیا کہ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی یہ رگیں کاٹ لی اور خودکشی کر لی. اب ایک صحابی کو خواب آیا کہ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ شخص جنت میں جا رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا سنا کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اور آپ کی مائیت میں جہاد کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، لیکن ہاتھ کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ جو ہاتھ نے خود کاٹا تھا اس کو ہم صحیح نہیں کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے پھر اسپیشل دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. تو ان احادیث سے علماء کرام محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کرنا غلط ہے. یہ جو غیر مسلموں کو دیکھے ہمارے ہاں بھی چل پڑا نا، میری آنکھیں فلاں کو دے دینا، میرا دل فلاں کو دے دینا، گردے فلاں کو دے دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ایک اجازت دیجئے مجھے یہاں سوال کرنے کی. لیکن جن لوگوں کی آنکھیں نہیں، آنکھیں مل جائیں وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھ سکیں گے. جن کی زندگی کو خطرہ ہے گردہ ملنے سے، ان کو زندگی مل جائے گی. بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ سوال ہو سکتا ہے تو میں آپ سے پیش کی یہ سوال کر رہا ہوں. جس کا گردہ لیا گیا کل قیامت کو اس کو گردہ ملے گا. جس کی آنکھیں آپ نے لے کر کسی اور کو ڈال دی، اس کی آنکھیں تو نکال لیں، کل قیامت کو اس کو آنکھیں ملیں گی. یعنی جس کے پارٹس تھے وہ تو اس کے بغیر ہوگا، اس کے بغیر ہوگا، پھر وہ کل قیامت کو اس کے بغیر گزارا کر لے گا. احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے اعضاء جو ہیں اگر وہ صحیح ہو سکتے ہیں تو ان کو صحیح کر لیں. علاج کے طور پر اگر ان کو اصلاح کی جا سکتی تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن کسی دوسرے کا عضو ڈال کر یہ محققین اس کی اجازت نہیں دیتے. بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. سوال اور ذہن میں کوئی ایسا عضو جیسے جگر ہے، جی
پورا جگر تو نہیں نکالنا پڑتا، اس کا تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں تو وہ پلانٹ کرنے کے بعد پھر گرو ہو جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا بعض دفعہ کہتے ہیں جی گردے 2 ہیں، ایک گردے کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کتنی مثالیں ہیں کہ نوجوان بیٹے یا بیٹی نے اپنا گردہ دیا بوڑھے والد کو، نہ بوڑھا والد بچ سکا نہ بیٹا بچ سکا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد اکرام صاحب آرے والا سے کال کرنے کے لیے شکریہ. سر فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم نوید بھائی، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام. اکرام بھائی کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا بات کرنا. میں ٹی وی کے پاس ہی نہیں ہوں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسجد میں بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی اذان کا جواب دینا چاہیے یا جتنی اذانیں بندہ سنتا ہے اس تمام اذانوں کا جواب دینا چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب، جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے وہاں نماز پڑھتا ہے، صرف وہاں کا جواب دے یا کہیں سے بھی کان میں آواز پڑ جائے جواب دیں؟ جو بھی آواز پہلے پڑھے نا کسی بھی اذان کی، اس کا جواب دینا چاہیے. اور پھر اپنی مسجد کی بھی اگر آواز سن لے تو اس کو بھی جواب دے دو. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی اذان کا جواب دینا درست ہے باقیوں کا نہیں. یا جہاں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں صرف وہیں کا جواب نہیں، یہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک اذان کا جب جواب دے دیا ہے نا جی، تو وہ جو اللہ کے نبی کا حکم تھا اس پہ عمل اس پر تو عمل ہو گیا ہے. اب مزید عمل کرے گا تو مزید ثواب کمائے گا. اگر نہیں کرے گا تو فریضہ ادا کر چکا ہے وہ. جی ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. جی ابو سفیان صاحب مظفر گڑھ سے کال کر رہے ہیں. جی ابو سفیان صاحب شکریہ کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بھائی ہم نا میں اور میری بہن آپ کا نا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی فرمائیے. اور میرا سوال ہے اگر ہم 4 پہ قرآن پڑھ رہے ہوں سجدہ تلاوت آ جائے تو وہیں 4 پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. پیغام ٹی وی دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے دین کی صحیح شرعی رہنمائی. سر فرمائیے اس حوالے سے. ہاں جی، تلاوت کا جو سجدہ ہے اس کے لیے کوئی خاص رخ کرنا لازم نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا یا ٹیبل پر کرسی پر بیٹھا ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے اور وہاں تلاوت کر رہا ہے تو اسی دوران ہی وہ سجدہ بھی کرے چارپائی کے اوپر، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ دیر پہلے ہم وہ بات کر رہے تھے، بات بیچ میں رہے گی کہ وہ چیزیں غائب ہو جانی اور میں کسی اور ملک میں کام کی غرض سے جب ہم رہ رہے تھے تو وہاں پہ ہم ایسی ولا ملا ہوا تھا ہمیں جیسے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم سب کو جوائنٹ رہنا پڑتا تھا. اب کھانا بھی آپ نے خود بنانا ہے کیونکہ میٹس تو تھی نہیں، آپ ینگ لوگ سارے اکٹھے تھے، تو کھانا اکثر میرا غائب ہو جایا کرتا تھا. اب میں سوچتا تھا کہ رات کو تو پڑا تھا اور پھر میں صبح آیا ہوں تو غائب ہے. تو کسی نے کہنا کہ یار وہ ہمارا بھی غائب ہو رہا ہے، کوئی جن ہے. سب بڑے پریشان رہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہے، دعائیں بھی کرنی، پڑھنا بھی، تلاوت بھی لگانی، لیکن وہ جن قابو نہیں آ رہا تھا. ایک دن میں نے کہا یہ جن تو قابو کریں گے ہی ہم. اور پھر جب ہم نے تھوڑی سی ریکی کی تو ہمارے ایک روم میٹ تھا، وہ رات کو آگے وہ کھانا کھا جاتا تھا. تو ہمیں اس طرح، اور وہی ہمارے ساتھ صبح ڈھونڈ بھی رہا ہوتا تھا کہ کس نے کھایا کس نے کھایا. تو ایسی چیزیں زندگی میں ہوتی ہے جی. اچھا چلے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. رانا اشتیاق صاحب اوکاڑا سے کال کر رہے ہیں. رانا صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی رانا صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی الحمدللہ. رانا صاحب حکم کیجئے. سوال یہ ہے کہ جو انٹی دیتے ہیں بہنوں کو وہ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، وہ پیسے کو لہذا دینے پڑیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب لیتا ہوں. جو عیدی بہنوں بھائیوں کو دی جاتی ہے سبحان اللہ وہ زکوٰۃ میں شامل ہو سکتی ہے. آپ کو مزیدار بات سناؤں. یہ جمعہ میرا زکوٰۃ پر ہی تھا تو ایک بزرگ آئے. نہیں جمعہ زکوٰۃ پہ تھا، بات کلیئر کر دے. جمعہ زکوٰۃ پہ، زکوٰۃ کے مسائل پہ بیان تھا. اچھا تو وہ جو بزرگ ہنستے ہنستے آئے، لفظ سنے ذرا بزرگوں کے. کہنا پٹھی صاحب اگو آ رہا عیدی گنڈا ٹیکس. اچھا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے کہا بزرگوں عیدی کو آپ گنڈا ٹیکس کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے اور کیا ہے، پورا رمضان سحریاں بھی کراؤ، افطاریاں بھی کراؤ، تو پھر عیدی بھی دیو. بات تو میں نے ٹھیک کی ہے. یہ آپ کی محبت ہے جی، محبت سے دیں. آپ گنڈا ٹیکس کہہ رہے ہیں تو پھر نہ دیں. جی تو وہی بات اب انہوں نے بھی کر دی ہے کہ بہنوں کو عیدی دینی. شرعی حکم کیا ہے؟
شریعت میں تو ایسے تکلفات ہیں ہی نہیں. جی شریعت ایسا کوئی آپ کو حکم نہیں دیتی کہ آپ عید پر بہنوں کے کپڑے لے کر جائیں، سوئیاں لے کر جائیں، پیونیاں لے کر جائیں. یہ آپ کا یہاں کا علاقائی رواج ہیں، رسمیں ہیں، پیار محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. لیکن سر وہ کہہ رہے تحفہ ہے. وہ کہہ رہے زکوٰۃ کے پیسے. سبحان اللہ، یہ تو اور بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ کریں. بہنیں سمجھ رہی ہوں گی میرے بھائی محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، پیار بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ ان کو زکوٰۃ دینے چلے جائیں گے. یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہنیں زکوٰۃ کی مستحق بھی ہوں گی. جی بالکل. پھر تو بالکل بھی نہیں ہے نا. اگر آپ کی بہنیں زکوٰۃ کی مستحق بھی نہیں ہیں تو پھر تو بالکل بھی نہیں نا جانا چاہیے لے کر. اور اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں میں نہیں کہتا. بہرحال اتنی اثر انگیز بات ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے. رانا صاحب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے دین میں. کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد محمود صاحب بھکر سے کال کرنے کے لیے شکریہ. فرمائیے ساجد بھائی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر میں صبح سمجھو کچھ روزے کے مجھے لیٹ ہو گیا، میں اٹھا ہوں صبح فرسٹ ٹائم، تو میرا نا روزہ 5 منٹ رہتے تھے. میں نے ٹائم دیکھا اور جلدی سے بس پانی پیا. جب میں نے ٹائم دیکھا تو 5 منٹ گزر چکے تھے، لیکن ابھی اذان ایک آ رہی تھی. میں یہ معلومات کرنا چاہتا ہوں، میں نے سارا دن گزارا کوئی کھایا پیا نہیں، میرا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے بھائی کا روزہ ہے؟ انشاءاللہ ان کا روزہ ہے ماشاءاللہ. اور کیونکہ انہوں نے اذان سے قبل ہی یہ کھایا پیا ہے، اور اگر بعد میں بھی کچھ وقت وہ کھاتے پیتے رہے، اذان نہیں ہوئی، علم نہیں ہو سکا ان کو کہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس عدم علم کا ان کو فائدہ ہو گیا ہے اور روزہ ان کا مکمل ہے. ٹھیک ہے. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب، آج میری آپ سے گزارش ہے میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یار ہم نے ان سے دعائیں کرانی ہیں. کبھی کبھار یہ بھی تو ہے کہ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہماری ماں جی کو صحت، سلامتی، تندرستی والے لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور ان کی جو نیک خواہشات ہیں وہ ساری پوری فرما دے. آمین. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ بھی نصیب فرمائے. باقی بھی جتنے بیمار ہیں ہمارے متعلقین و ناظرین میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں ابو بکر کہ کبھی کبھار فجر گھر پڑھی جا سکتی ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے. اگر مسجد قریب ہے تو مسجد ہی جانا چاہیے. مرد حضرات کو تو مسجد دور بھی ہو تو ہمت کر کے مسجد پہنچنا چاہیے. جی. لیکن اگر بیمار ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. الیاس ملک لکھتے ہیں بھائی میرا سوال ہے کہ کسی عورت نے اگر خلا لیا ہو اور وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہو تو کیا اس کو سابقہ شوہر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اس کی اجازت کے بنا شادی آگے نہیں ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب سے رہنمائی لے دیں. مفتی صاحب. جی یہ تو ایسی بات ہے، خاوند کی طرف سے جو آزادی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں. جی. اور عورت جو مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے آزاد کر دو اسے خلا کہتے ہیں. جی. اور یہ خلا مال کے بدلے میں، مہر کے بدلے میں یہ وہ اس کو ملتا ہے. تو خلا جب ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اب اس کے بعد ان کے درمیان کوئی رابطہ ہے نہیں. اب وہ جہاں نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے، سابقہ خاوند کی اجازت یا اس کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا لگتا ہے؟ ہاں میں ویسے اس کوشچن کے بارے سمجھا نہیں تھا، لیکن شاید اس میں کوئی ٹیکنیکل بات ہو. اچھا سر، یہ جو مہر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، حق مہر کے حوالے سے، یہ اگر جو لکھا گیا ہے دینا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں دیتے تو گنہگار ہے بندہ؟ بالکل. یا تو شادی کے ٹائم پر وہ لکھوائے نہ ہیں. اچھا. خود لکھوایا نا اپنی رضامندی سے. جی. یا انہوں نے فورس کیا تھا تو نہ مانتا. جب لکھ دیا ہے، مان لیا ہے، تو اب یہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے. آپ کو پتہ ہے کوشچن میں نے کیوں کیا؟ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. جی. خواتین کے حق میں ان کو خوشی خوشی دو، روتے پیٹتے نہیں، منہ بسورتے ہوئے نہیں، خوشی خوشی دے دو. تو یہ دینا پڑے گا، خاص شادی کے موقع پر دیں یا شادی کے بعد دیں، دینا پڑے گا.
یعنی معافی کسی صورت نہیں ہے؟ معافی کی صورت ہے. اچھا وہ صورت اس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. لائیو کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. دعا صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. دعا صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ٹی وی کا والیوم بند کیجئے. یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ہمیں بہت پسند ہے. ہم وعلیکم السلام. جی جی بولیے بولیے. جی سن پا رہی ہیں تو بولیے. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, یہ ہو جاتا ہے جب آپ ٹی وی کا والیوم آن رکھیں. اچھا سر وہ جو معافی والی بات ہے وہ معاف کروا لیا جائے اگر بیگم معاف کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جو آیت فَإِن تِبْنَ لَكُمْ, جی بس اگر وہ خوشی سے معاف کر دیں, رضامندی سے معاف کر دے, فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر اسے مزے سے کھاؤ. لیکن اگر وہ خوشی سے نہیں, زبردستی منہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ یا معاف کرا دو, کیا ہوا ہے, نہیں یہ مہر بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی رات دوسری رات جب عورت کو وہ بہت زیادہ شرمیلی ہوتی ہے اور شرم آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے وہ مہر کا کیا کرنا ہے, اس کو معاف کر دے. وہ عورت کہتی چلو معاف ہو گیا. تو یہ معافی نہیں, یہ معافی نہیں ہے, لیکن یہ دینا پڑے گا. ہاں دینا پڑے گا. یہ کوشچن میں نے فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, طے شدہ بات, دینا پڑے گا. یہ کوشچن میں نے اس لیے پوچھا کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. وہ لکھنا ہے بس لکھ لیا اور زندگی بھر دیا نہیں جاتا. جب میں نے پیغام ٹی وی کو جوائن کیا تو میری اسکول آف تھاٹ میں بھی ایسی ہی چیزیں تھیں, لیکن جب ہم بیٹھنا شروع ہوئے میں نے تو بڑے عاجزاً اور جا کے ہدیتاً جا کے پیش کیا. میں نے کہا جی یہ حق میرے, اور میری زوجہ محترمہ میری شکل دیکھنے لگی, طبیعت ٹھیک ہے, کیا معاملہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے. یہ حق مہر ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. جی اگر طلاق ہو جائے نا, جی طلاق عموماً لڑائی جھگڑے کے بعد ہوتی ہے. ہاں جی, بدمزگی, نفرتیں, جھگڑے, لڑائیاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک قنطار حق مہر دیا ہو تو بھی اس میں سے کچھ بھی ذرہ بھی واپس نہ لو. قنطار کتنا ہے؟ فقہا کہتے ہیں 150 کلو سونا, ماشاءاللہ, یا 150 کلو چاندی. جی اتنی بڑی مقدار بھی اگر آپ نے دی ہے تو اس میں سے بھی اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں سے کچھ واپس نہ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس پہ بڑی تو یہ دیا ہوگا تو واپس لینے کی بات. ہاں جی بالکل, میں نے تو جی بالکل ہدیہ جا کے پیش کیا اور ایک دم ہوا کہ, اور گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی کیا, میں نے کہا جی دین کی طرف لوٹے ہیں, تو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. فار دا لائٹر نوٹ ایسی باتیں شامل کرنا ضروری ہیں کہ جو آپ کو اپنی زندگی میں سمجھ آئے کہ دین کے حوالے سے جڑنا صرف اپنے حقوق ہی نہیں لینے, سامنے والوں کے بھی حقوق لینے. ٹھیک ہے جی, کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقدس صاحبہ ہارون آباد سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میر بھائی میرا بچہ سے کوشچن ہے کہ اسلام میں جی ہے عورت آئی برو بنا سکتی ہے یا نہیں؟ آئی بروز بنا سکتی ہے, آئی بروز. ہاں, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بھائی مبشر کے لیے میں نے وظیفہ پوچھنا تھا کہ اس کا کام پہ دل نہیں لگتا. بھائی کے لیے؟ ہاں جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جواب لیتے ہیں. سر یہ آئی بروز بیٹی صاحب, مفتی صاحب, بنوائی جا سکتی ہیں؟ جی نہیں, بالکل بھی. یہ جو فیشن ہے یہ حرام ہے لگوانا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی خواتین پر. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسات والمتنمسات. ان کو آئی بروز بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی لعنت کی ہے. جسم پر ٹیٹو بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی. اور جو بالوں کے درمیان وگ لگا کے بالوں کو بڑا لمبا کر کے شو کرتی ہے, وہ یہ بیوٹی پارلر والی جو یہ کام کر رہی, اس پر بھی اور کروانے والی پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ دانتوں کی تراش خراش کرا کے خوبصورت بنانے کے لیے دانتوں کو مختلف ڈیزائن بنوانے, اگر تو بطور علاج ہے نا, کوئی ٹیڑھا تھا, کوئی ٹوٹ گیا تھا, فیلنگ کرائی, وہ تو جائز ہے. میڈیکیشن کروانا ٹھیک ہے. تو جی وہ اس کو صرف فیشن کے لیے کہ فلاں اداکارہ کی طرح ہو جائیں, فلاں ایکٹر کی طرح ہو جائیں, تو اس طرح کے فیشن کرنے والے پر بھی اور کروانے والی پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں وظیفہ بتا دیں, کام میں دل نہیں لگتا بھائی کا. بھائی کا دل لگے گا جب اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا. تو جب تک اس طرح کی محبت کرنے والی بہنیں سر پر موجود ہوں نا, تو بھائیوں کا عموماً دل نہیں کرتا ہے.
अल्लाह अकबर। तो बहन थोड़ा सा अपना साया पीछे खींच के तो इसको थोड़ा सा बाहर धूप में खड़ा करें, काम काज के लिए पुश करें, थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, तो फिर भाई इंशाल्लाह काम करना शुरू हो जाएगा। कुछ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ को खास पढ़ने के लिए तो फिर दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई वजीफा हमारे पास नहीं है। यूनिवर्सल की बता देते हैं भाई साहब, हर जगह चाबी लगती है। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी दुआ साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं, फरमाइए। निजामी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और मैं ये सवाल है, ये जो बैट बॉल खेलते हैं, कौन सा? ये मैच वगैरह, बैट बॉल, क्रिकेट? जी क्रिकेट। जी जी क्रिकेट। क्या ये गुनाह है खेलना? और एक मेरा ये सवाल है कि हम मम्मी की तरफ जाते हैं और मेरे भाई का बेटा है, जरा वो गलत काम करता है, मतलब कि चोरियां वगैरह, उनका खाना हमारे आगे रखते हैं, क्या हम उनको खाएं? जायज है कि ना खाएं? यानी कि वो कमाई ठीक नहीं है आप कह रहे हैं? जी नहीं, कमाई नहीं है, वो बस गलत बच्चों के साथ फिरता है, वो चोरियां वगैरह करता है। अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। जी बहन मैं अभी लेता हूँ, दुआ भी कर दे अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ। बट से फरमाइए, 3 चीज़ें बहन ने कही। क्रिकेट खेलना जायज़ है? अगर बगैर शर्त लगाए मैच खेल ले एंजॉयमेंट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो फिर तो किसी हद तक ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्रिकेट के चैंपियन रह चुके हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब जी, माशाल्लाह चैंपियन रह चुके हैं जी। तो बगैर जुए के खेलना तो जायज़ है, और अगर शर्त लगाकर जुए के ऊपर खेला जाए तो फिर तो हराम है। ठीक है ठीक है। तो दूसरा, वो बहन कहती है जब हम भाई के घर जाते हैं तो वो हमारे सामने खाना रखते हैं, तो आपको खाना चाहिए। जब आप भाई के घर गई हैं तो भाई मोहब्बत से कुछ पेश करता है तो आप खाएं, और जो भतीजा गलत काम करता है उसके लिए दुआ करें, आप ऊपर हैं अल्लाह ताला। अच्छा एक चीज़ जो जैसा अभी भट्टी साहब भी, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, बहन ने एक बात कही कि वो चोरी करना और इस तरह के काम करना, तो इस हवाले से उसके वालिद को तो पता होगा, कैसे हो सकता है कि वालिदैन को ना पता हो? और वही रिस्क अगर वो खा रहे हैं उस हिसाब से, तो वो बहन परेशान है। अल्लाह इन पर तो कोई मुआखज़ा नहीं है। जो हुर्मत है और गुनाह है वो उसी पर है जो चोरी कर रहा है, हराम माल ला रहा है, और उन पर है जो उनके बड़े ज़िम्मेदार हैं, वालिद है। अगर वालिद को पता है और फिर भी उसको रोकता नहीं है तो ज़िम्मेदारी उसी पर पड़ती है, इस हमारी बहन पर नहीं पड़ती। ये तो सिल रहमी है, जा रही है और उनके यहाँ, तो इस पर मुआखज़ा और पकड़ नहीं है। दुआ भी करवा दे, वो कह रही हैं। हाँ, अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत भी दे और सलाहियत भी दे, नेकी भी दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नेक बना दे। और जितने भी हमारे नाज़रीन और सामिईन हैं, उनकी औलाद में अगर कोई ऐसे नाफरमान है, अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए, सालेह बनाए और दीन पर अमल करने वाले बनाए। ये जो गलत अखलाक हैं, गलत तर्ज अमल है, अल्लाह इन चीज़ों से उनको बचा के रखे। आमीन आमीन। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज़ान जुनैद लाहौर से कॉल कर रहे हैं। आज़ान जुनैद साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूछना था कि जैसे एक पर्सन है जिसका यूएई में एक ऐप है, वो हमें अलाउ करता है कि आप हमारी स्टोर से चीज़ें सेल करें, तो हम ऐड लगा के उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिजिकली प्रोडक्ट नहीं पड़ी भी। जब वो पर्सन हमें ऑर्डर करता है तो हम उसको ऐप वाले भाई को बताते हैं कि हमें एक ऑर्डर आया है, तो वो उसको डिलीवर कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट हमें दे देते हैं। आप अपना कमीशन ले लेते हैं उसमें से? हाँ जी। ठीक है। नहीं, हम इस तरह करते हैं कि $2 का उसका है और $5 का हम सेल करते हैं। $2 उसके पास चला जाता है, $3 हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा था, ये इस्लाम में जायज़ है ड्रॉप शिपिंग? जी ठीक है अज़ान जुनैद, मैं अभी जवाब लेता हूँ। मुफ्ती साहब वैसे तो बड़ी क्लियर बात है ये बिजनेस की एक टर्म, एक जगह से उठा के दूसरी जगह देना, मार्जिन अपना रखना। प्लीज़ फरमाइएगा। मुफ्ती साहब जवाब देंगे, मेरा जवाब तो पहले आ चुका है। जी जी मुफ्ती साहब आप बताते हैं। अब्दुल वली खान साहब, जो सूरत इन्होंने बताई जी, इसमें तो ज़ाहिरन कोई क़बाहत मालूम नहीं होती जी, जी। लेकिन दरमियान में हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या आपने उस ऐप वाले भाई को या उस इदारे को कुछ पैसे जमा कराए हैं कि नहीं? अच्छा, ये है। अगर पहले पैसे जमा कराए होते हैं ना, तो डॉलर की शक्ल में $100 है या कम व बेश है, तो उसी का मुनाफा इनको फिर मिलता है और वो मुनाफा सूद होता है। तो अगर ये ऐसी सूरत नहीं है तो फिर तो कोई क़बाहत मालूम नहीं होती।
اچھا میں ایک چیز اس میں واضح کر دوں, جو ڈراپ شپنگ ہے اس میں پیسہ نہیں دیا جاتا, نہیں دیا جاتا. جس کی ایپ ہوتی ہے ای میل کے ذریعے آپ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ ہوتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں تمہاری چیز اتنے کی ہے, یہ میں سیل کروں گا, اس کے اوپر جو اماؤنٹ ہے وہ میری ہوگی, جو اماؤنٹ تم نے ڈٹرمن کی ہے وہ میں تمہیں پہنچا دوں گا. سو یہ بزنس اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے ایک چیز خریدی اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی اگر 500 کی چیز ہے, میں آگے 700 کی بیچوں گا, 500 میں آپ کو دے دوں گا, تو یہ بزنس اس طرح سے ہے. اس میں جو ایک چیز قباحت محسوس ہوتی ہے نا مفتی صاحب, کہ اس بندے کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ان ہینڈ کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے آگے سے جا کر آرڈر لینا ہے, ادھر سے لینا ہے, ادھر سے خرید کر ان کو پہنچانا ہے. بالفرض وہ ان کے سٹور میں کچھ بھی نہ ہو, یہ سودا کر لے. ہاں یہ مطلب کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. لیکن اگر اس کو ادھر اس نے سودا کر لیا, ادھر سے اس کو سٹور سے سامان ہی نہ ملے, ادھر سے ختم ہو گیا, تو پھر یہ اس پہ واپس کیا جواب دے گا؟ اچھا مفتی صاحب, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. کمیشن ایجنٹ تو آپ سے کچھ چارج کرتا ہے کہ اپنا تھوڑا سا رکھے, یہ پروفٹ اپنے بزنس کا علیحدہ کر رہے ہیں. اس میں گاہک کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. اچھا, وہی چیز وہ سٹور سے خریدتا تو اس کو $2.5 میں مل جاتی, 3 میں مل جاتی. اب اس مڈل مین کی وجہ سے وہ $5 میں مل رہی, اس کی قیمت سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ. جی, لیکن بہت ساری صورتوں میں مفتی صاحب عام کسٹمر کی ایکسیس نہیں ہوتی ان سٹورز تک, جن سٹورز تک مڈل مین کی ایکسیس ہوتی ہے. تو اس کے مطابق یعنی قیمت کے زیادہ یا کم ہونے سے وہ جو ہے شرعی حکم بدلتا نہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نظر میں جائز نہیں ہے. نہیں, آپ کی نظر میں جائز ہے. جائز ہے, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں جی, یہ بھی واضح کر لینا ضروری ہے. لیکن عام فہم میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بزنس ہے. بزنس کس طرح سے, آپ نے ایک جگہ سے مال اٹھایا, دوسری جگہ آپ نے پہنچانا ہے اور اپنے سروس چارجز لے لیے, اور دنیا بھر میں ڈراپ شپنگ ہو رہی ہے. اینی وے, بہرحال سب کے اپنے اپنے ورڈکٹ ہیں. جو مفتی صاحب نے بتایا وہ میں نے پہنچا دیا جی آپ تک. آگے بنت ہوا میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں جی. وعلیکم السلام. عظیم صاحب لکھتے ہیں کہ فطرانہ کب دینا افضل ہے, کیا یہ رمضان شروع ہوتے ہی ادا کیا جا سکتا ہے یا آخری عشرے میں دینا بہتر ہے؟ وضاحت فرما دیں. ریپیٹ کوسچن. آخری عشرے میں بھی نہیں بلکہ آخری 2 دن. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آخری 2 دنوں میں فطرانہ دیا کرتے تھے, کیونکہ اس کا مقصد ہے نا ایک, کہ فطرانے کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم, کہ روزے دار کی روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی ان کو صاف کرے گا, اور طعمۃ للمساکین, اور عید والے دن مساکین کے کھانے پینے کا سامان اس کو فراہم کرے گا. تو یہ آخری 2 دن میں کرنا سب سے اولا اور افضل ہے. بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہے ہوں تب, اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دیا جائے تو یہ افضل ترین وقت ہے. ٹھیک. البتہ وہ ادارے جو غریب مسکینوں کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اگر پیشگی بھی جمع کرا دیا جائے, وہ کہے کہ ہم ادا کریں گے, مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی ہم راشن پہنچائیں گے, ہم کپڑے پہنچائیں گے, ہم فلاں چیز پہنچائیں گے, اور ہماری ذمہ داری کے فلاں علاقے کے غریبوں تک یہ پہنچائیں گے, تو اگر وہ پہلے بھی اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو میسر ہو اور وقت پر جا کر دے سکے, تو بھی جائز ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. عبد الوحید صاحب ہری پور سے کال کر رہے ہیں جی. شکریہ کال کرنے کے لیے عبد الوحید صاحب, فرمائیے. سر ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ, وعلیکم السلام جی, ایک تو میرا سوال مہربانی, ایک تو میرا سوال یہ تھی کہ بیٹے اگر انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنا نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہے, تو ان کے اوپر والد کی زکوٰۃ جو ہے نا ان کو لگ سکتی ہے, زکوٰۃ ان کو دینا جائز ہے؟ جی شکریہ آپ نے کال کی. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیا کریں, پھر بہتر ہو جائے گا. اللہ سر فرمائیے. والدین اگر صاحب ثروت ہیں تو بیٹے اتنے غریب ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے. اگر والدین ماشاءاللہ اتنے امیر ہیں کہ ان کے مال پر زکوٰۃ بن رہی ہے, اور بیٹے اتنے غریب ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگ رہی ہے, تو یہ سوچنے کا مقام ہے. میں تو اسی لیے چپ کر گیا. اگر بیٹے انڈیپینڈنٹ ہیں تو والدین کو اپنے اصل سرمایہ سے ان کو اتنا سپورٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ باعزت زندگی گزار لیں. اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں کہ بیٹے اب بالغ ہیں, علیحدہ ہیں, اپنا کما رہے ہیں, غریب ہیں, تو والدین زکوٰۃ دے سکتے ہیں, دے دیں. اور بٹ صاحب دوسرا ورڈکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر میں بیٹوں کی طرف سے ایک اگر بیٹے کہیں کہ ہم مالدار ہیں, والدین ہمارے غریب ہیں, یہ سوال بھی آیا تھا. یہ بھی آیا تھا. ہاں جی.
یہ پھر لمحہ فکریہ ہی ہے دونوں طرف سے. اللہ اکبر. لیجیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں. سوالات جوابات سب شامل کیے جائیں گے, آپ کی کالز بھی ریسیو کی جائیں گی, لیکن آئیے پہلے نماز عشاء ادا کرتے ہیں, پھر یہ سب کچھ دوبارہ کریں گے. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 042111700 یعنی 042-111 اور 700 اور 000 پہ آپ ڈائل کیجئے اور ہم سے سوال اور جواب کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسی نمبر پہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا دوسرا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے جو کہ 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبر اور ہمارا دوسرا اکاؤنٹ نمبر آپ سکرول بار میں ابھی نشریات کے نیچے دیکھ رہے ہوں گے. ایک جو سلائیڈ موو کر رہی ہے اس میں ہمارے نمبر مینشن ہے. آپ یہاں پہ بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہوئے کچھ سوالات جوابات اور شامل کرتے ہیں. بہت سی آئیڈیز ہیں یہاں پہ. ایمان و توحید بنت حوا, پھر اس کے بعد نرگس صاحبہ, یہ سب لوگ ہمیں السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں اور پیغام ٹی وی کی کاوشوں کو سراہ بھی رہے ہیں اور ہمیں دعائیں بھی دے رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. لکھتے ہیں پیغام ٹی وی نے الحمدللہ ہماری زندگی بدل دی ہے. اللہ پاک پیغام ٹی وی کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. ادریس احمد لکھتے ہیں کہ کیا طلاق والی عورت عدت میں گھر سے باہر جا سکتی ہے, خصوصاً دعوت میں؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. جا سکتی ہے. یہ جو پابندی ہے وہ تو متوفی عنہا زوجہا یعنی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلے جی, اور بناؤ سنگار نہ کرے, اسی طرح دعوتوں میں نہ جائے. اور جو مطلقہ ہے تو مطلقہ عورت تو یعنی اس کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. طلع بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالہادی ہے. میرے ماموں کا بیٹا ہے, اس کا نام محمد ہے. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نام چینج کرنا پڑے گا, پلیز بتا دیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نام چینج کرنا پڑے گا؟ نہیں ڈاکٹر نے نہیں کہا ہوگا جی, یہ خود محلے کی مائیوں نے کہا ہوگا کہ نام بڑا پارا ہے تو چینج کرو. نام چینج کرنے کی بالکل بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے. خوبصورت نام ہے, بابرکت نام ہے. بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بچے کو نظر بعد کا دم کریں, ہو سکتا ہے بچے کو نظر لگی ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ ٹوٹے سے اس میں ربط ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ لوں. مجھے لگا کہ کل بھی انہوں نے شاید یہ کویسچن کیا تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کو شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں مشین پرچیز شرائط میں پہلے لکھا ہوتا ہے کہ جو فرم مشین دے گی وہ 1 یا 2 گورنمنٹ امپلائی کے فوراً ٹریننگ کروائے گی. بعد میں جب ان کو پیمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے تو وہ ٹال مٹول یا بہانے کرتے ہیں. زور ڈالو تو ٹریننگ کی کے عوض کیش خرچہ دینے کی آپشن دیتے ہیں جو ایکچوئل اماؤنٹ تھوڑی ہوتی ہے. نہ تو وہ بھی لیے جاتے ہیں. اب بتائیں کیا کریں کہ یہ اماؤنٹ لینا ٹھیک ہے؟ بہت بے ربط ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ سر اس کو شامل کر لیں. فرمائیے گا. دھوکہ دہی ہے سری جی. کہ شرائط میں یہ تھا کہ 2 بندوں کو ٹریننگ دی جائے گی, ان کو ٹریننگ نہیں دلوائی جاتی جی, اور مشین بھیج دی جاتی ہے. اب وہ ٹریننگ کے عوض میں اور رشوت کے طور پر کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں. جی ان کے ٹور پر مثال کے طور پر اگر 2 4 5 لاکھ خرچہ آنا تھا تو آپ 1.5 لاکھ لے لیں, 2 لاکھ لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں. تو یہ تو ملی بھگت ہے جس وجہ سے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں, کارکردگی میں فرق بھی آتا ہے, معیار میں بھی فرق آتا ہے.
لہذا دھوکہ دہی اور بے ایمانی کہ بالکل بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمکر والخداع فی النار، دھوکہ دہی اور مکر و فریب یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. تو یہ جو سیدھا سیدھا کام، اگر آپ کو شرائط قبول ہیں تو آپ بیچ لیں، خرید لیں، اور اگر شرائط قبول نہیں ہے تو پہلے منع کر دیں. ٹھیک. اور اگر آپ نے شرائط مانی تھی تو پھر ان شرائط کے مطابق عمل بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر شہزاد صاحب، آزاد کشمیر سے کال کرنے کے لیے شکریہ. سر فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میرا سوال ہے سر کہ جب مغرب جب ہم افطاری کرتے ہیں نا جی، کہ اس وقت جو نارمل عام مساجد ہے نا ادھر پہلے اعلان کرتے ہیں کہ یہ روزہ کھول لیں، جو بھی حضرات روزہ کھول لیں، یا پھر وہ ہوٹر بجاتے ہیں جی، پھر اذان دیتے ہیں کوئی 5-6 منٹ بعد جب روزہ افطاری ہو چکی ہوتی ہے. اس کا کوئی شریعت میں کوئی چیز اس طرح کی ہے؟ ٹھیک ہے عامر شہزاد صاحب، میں ابھی جواب لیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ہم اس کو کافی مرتبہ اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے کال کی تو میں دوبارہ رپلائی بھی لے لیتا ہوں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے اس حوالے سے. جو روزہ افطار کا وقت ہے، اعتبار وقت کو ہے. جی، جب وقت ہو جائے، رات شروع ہو جائے، دن ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اب افطار کا وقت ہے. تو اس کے لیے جو اذان ہے یہ سب سے بہتر اعلان ہے کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، نماز مغرب کا، اور ساتھ ہی افطار کا بھی وقت ہو چکا ہے. تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایسے کرتا ہے کہ وہ ہوٹر بجاتے ہیں یا پھر پہلے ایسے اعلان کرتے ہیں، تو ان اعلانات پر روزہ افطار کرنا جائز تو ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو افطار کر سکتے ہیں. لیکن بذات خود یہ اس طرح کے اعلانات کرنا یا کوئی اس طرح ہوٹر وہ چلانا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. روزے میں عطاء الرحمان کہہ رہے ہیں روزے میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ ہاں، اگر اللہ نے ہمت دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس کو نوافل پر لگائیں، قرآن مجید پڑھنے پر لگائیں. تو رمضان میں تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. اللہ کہتا ہے جلدی کرو، مقابلے کرو. کس بات میں؟ اپنے رب کی مغفرت لینے میں اور جنت لینے میں. کرکٹ کھیلنے سے نہ جنت ملے گی نہ بخشش. ہاں، اپنے انجوائمنٹ میں کھیلنے چاہیں تو افطاری کے بعد کا کوئی ٹائم رکھ لیں تھوڑا بہت، لیکن اس کو ان اوقات کو، بابرکت اوقات کو ان دنوں میں ضائع کرنا قطعاً درست نہیں. ٹھیک ہے. عطاء الرحمان لکھتے ہیں، وہ بنت ہوا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی اجمل بھٹی صاحب کو برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جی آمین، جزاکم اللہ خیرہ. عظمیٰ ضیاء لکھتی ہیں کہ پوچھنا یہ تھا کہ سورہ ملک عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے؟ مفتی صاحب، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سونے کا ہی ٹائم ہوتا ہے، پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سونا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہاں جی، سحری تک جاگنا ہے. ہاں جی، پڑھ تو سکتے ہیں، پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. ویسے آج کل یہی چل رہا ہے کہ سحری تک جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر سحری کر کے نماز پڑھ کے سوتے ہیں، اور سارا دن پھر کبھی کہیں بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں سو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، عائشہ عمر لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محبوب الہی کی طرف سے 15,000 زکوٰۃ آپ کو بھیج دی ہے، ماشاء اللہ. کال نہیں ہوئی اس لیے ادھر بتا رہی ہوں. اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے. جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا. دین کے لیے آپ جڑی ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات اور اس کا اجر آپ کے خاندان میں لائیں، آپ کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اچھا جی، یوسف صاحب بلکہ آگے لکھتے ہیں، منیب صاحب لکھتے ہیں کہ کیا تحیۃ الوضو کے نوافل فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب فرمائیے. ہاں جی، اگر وہ ابھی ٹائم موجود ہو تو آپ سنتے پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں جی، اور سنتے پڑھنے کے بعد پھر نہیں. اچھا جی، ایک کویسچن کیا گیا ہے اور پوچھتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ عورتوں کو جو ڈیزیز ہوتی ہے، جو ان کی ایک پرابلم ہے، کا بیماری ہے، اس میں ہر نماز پر وضو کرنا ہوتا ہے یا ایک وضو سے 2 نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب. ہاں جی،
بہتر تو یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کریں، ظہر کے لیے الگ وضو کریں، عصر کے لیے الگ، لیکن اگر وہ دو نمازوں کو جمع کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور پھر ایک وضو اگر اس کے لیے وہ غسل بھی کر لیں تو یہ فبہا اور بہت بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں صرف غسل نہیں صرف وضو کرے تو کافی ہے، یعنی عصر ظہر دونوں کو ملا کے ایک وضو سے دونوں پڑھ لے تو جواز ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عظمیٰ پرویز صاحب آزاد کشمیر سے کال کرنے کے لیے شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ کہ یہ جو دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک، جس کا ترجمہ آتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اگر خواتین مانگی ہوئی دعائیں تو یہ اسی الفاظ استعمال کریں گے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ انسٹالمنٹ سے آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آن لائن انسٹالمنٹ سے؟ آن لائن انسٹالمنٹ پہ؟ جی اچھا، انسٹالمنٹ ہوئی نا، آن لائن ہو یا فزیکلی ہو، ہے انسٹالمنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں۔ مفتی صاحب پہلی تو دعا کے حوالے سے بتا دیجئے، اے اللہ میں تیرا بندہ۔ ہاں جی، وہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ عبد کا اطلاق یہ مرد پر بھی ہوتا ہے، عورت پر بھی ہوتا ہے، جب ایک ذکر ہو تو پھر یہ دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو اب جب عورت بات کرتی ہے نا کہ اللہم انی عبدک، بات ٹھیک ہے، لیکن وابن عبدک وہاں پر وہ کہے گی وبنت عبدک، میں تیرے بندے کی بیٹی ہوں، میں بندہ ہوں، بندی ہوں اور تیرے بندے کی بیٹی ہوں، وبنت امتک، اور تیری بندی کی میں بیٹی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے انسٹالمنٹ پہ چیزیں لینا یعنی ادھار، قسطوں پہ یا ادھار پہ تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک دعا کروانی جی گہلن ہٹار سے، گہلن ہٹار، وہاں سے ہمارے بھائی ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، تو ان کے لیے دعا کروا دیجئے پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها وزوجا خیرا من زوجها وقها من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلها الجنہ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ باقی بھی جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں اور ان کے جو بزرگ فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت دے، ان سب پہ رحم فرمائے۔ آمین۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیرہ سمرہ شیرازی صاحبہ اسلام آباد سے کال کری ہیں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ سیدوں کا زکوٰۃ یا صدقہ سیدوں پر ہو سکتا ہے؟ جی میں ابھی جواب لیتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی۔ اور جی مفتی صاحب کو بولیں کہ میرے لیے دعا بھی کر دیں۔ کیا دعا کروانی ہے؟ اچھا چلیں، جیتے رہیے، خوش رہیے، مفتی صاحب دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور سلامتی والی زندگی سے نوازے، آمین۔ اور سید اگر واقعتاً ان کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، تو معاشرے کے جو دیگر افراد ہیں وہ ان کا خیال رکھیں، اولاد رسول ہیں، بنو ہاشم ہے، معزز گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ اب زکوٰۃ ان کو نہیں لگتی، پہلے زمانے میں تو حکومتیں ان کی مدد کرتی تھی نا، اب اگر وہ مدد نہیں کرتی اور ایسے معزز گھرانہ ہے اور غریب ہے تو عام عطیات اور صدقات سے ان کی مدد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مدد کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مریم صاحبہ خان گڑھ سے کال کر رہی ہیں۔ مریم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟
भाई हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मेरा बच्चा जीते रहिए। अजमल भट्टी साहब को भी देखते हैं और मैंने पिछले साल भी आपको बात की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए जी, जीते रहिए। हाँ जी, पिछले साल का रिकॉर्ड है बच्ची के पास। जी बेटा पूछें। भाई मेरा सवाल है कि टूटे पूरे कप में हम चाय पी सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं उसमें ना चाय नहीं पीती, उसमें तो शैतान पीता है चाय। अच्छा ठीक है, मुफ्ती अजमल भट्टी साहब से सवाल है मेरा। ओए होए, ठीक है, नाम भी ले लिया। अच्छा चले ठीक है मेरा बच्चा, जीते रहिए, खुश रहिए। आपने अगले साल भी ऐसी कॉल करके बताने कि मैंने पिछले साल भी की थी कॉल। जीते रहिए। अच्छा बेटा आप ये बताओ, अगर कप टूटा हुआ तो आपने संभाल के रखा क्यों है? आप फेंक दे, फिर उसको फेंक दे उसको, बिल्कुल। और अगर इस तरह ये कप, जैसे ये मेरा कप है थोड़ा सा इधर से टूटा, थोड़ा सा हल्का सा जी, तो आप इस तरफ से पी लें, इसमें चाय पीना ठीक है जी। आप इस तरफ से पी लें, इस तरफ से पी लें, इस तरफ से ना पिए जी। और अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा टूट गया है, पीने की सूरत में मुंह जख्मी हो जाएगा या वहाँ पर मैल कुचैल जमा रहती है, तो फिर आप इसको ज़ाया कर दें। अब टूट चुक गया है, ठीक है ठीक है। और ख़ास तौर पे जब कांच का हो, शीशे का हो, हाँ जी, तो फिर ज़्यादा एहतियात करें। वो उसको धोते वक्त भी हाथ जख्मी होगा और वो ब्लेड की तरह शार्प हो जाएगा। खुदा न खास्ता होंठ पे लगे होंठ को काटेगा, ज़ुबान पे लगे ज़ुबान को काटेगा, हाथ पे लगे हाथ को काटेगा। सो आप एहतियात करें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर ऐसी जगह से, जिस अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से। एक कॉलर और हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा साहिबा फैसलाबाद से कॉल कर रही हैं जी। शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है आपका? भाई जी मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने बच्चों को ना कुरान पाक दुरुस्त कराना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो प्लीज मेरे आपको रहनुमाई फरमाएं हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। अभी मैं मुफ्ती साहिबान से कहता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब, बेटे को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना चाहती हैं, तो रहनुमाई फरमा दें। सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा इरादा है और अजीम इरादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मदद फरमाए, इनका बेटा हाफिज़ बन जाए तो इनको भी रोशनी मिले, ताज मिले। सुभान अल्लाह, और बेटे को तो उससे भी ज़्यादा अज़मत मिले, तो बड़ी सादत वाली बात है। रहनुमाई इनकी ये है कि अभी बच्चा अगर छोटा है ना, तो अपने पास अपने महल्ले में, मस्जिद में जो हिफ्ज़ का कोई शोबा हो सकता है वहीं पर ही दाखिल कराएं, और वो जाए सुबह और फिर दोपहर के वक्त आके खाना खाए, फिर जाए। ये अपनी निगरानी में ऐसे ही रखो। और अगर बड़ा हो गया है, बाहर रह सकता है, तो किसी अच्छे मदरसे में उनको दाखिल कराओ जो काबिल एतमाद भी हो। और हैं ऐसे मदरसे जो काबिल एतमाद भी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और अगर ये वालदा खुद हिम्मत करके बच्चे का सबक दें और याद करा के सुने, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बच्चे को इस उम्र से पहले अगर आपकी ये नेक ख्वाहिश है और आप चाहती भी हैं, तो बच्चे को इस उम्र से पहले हिफ्ज़ में दाखिल करा दें कि वो बड़ा सियाना ज़्यादा हो जाए और वो अम्मी से कहे कि अम्मी आप खुद क्यों नहीं करती। अल्लाह ठीक है, एक खास उम्र के बाद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जवाब आए हैं ना, तो बच्चा कहता है जी आपकी ख्वाहिश थी तो आप खुद कर लेती। सही सही। तो आप मुझ पर फोर्स क्यों कर रही हैं, मैं तो नहीं करता। और आज के दौर के बच्चे हों तो फिर इससे ज्यादा भी जब उनसे कहा गया ना कि बेटा अब आप वीडियो गेम छोड़ दो, हिफ्ज़ कर लो, देखो इतना सवाब होता है, तो कहता अम्मी आपने खुद को सवाब नहीं क्यों नहीं लिया, आप ले लें। अल्लाह। तो इस होश संभालने से पहले अगर हिफ्ज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक है जी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वक़ार अहमद भट्ट साहब लाहौर से कॉल करने के लिए शुक्रिया। भट्ट साहब फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर आप कैसे, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं भट्टी साहब से बात करना चाहता हूँ, मैं सवाल भी पूछूंगा। जी जी भट्टी साहब सुन रहे हैं, फरमाइए। अच्छा, एक बात यह है कि मेरे जो वाले साहब है ना, उनका इंतकाल हो गया और आपका प्रोग्राम वो बहुत ही शौक से सुनते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में जगह दे जी, बख्शिश फरमाए। जी भट्ट साहब। और वो उनको दुआ भी सुनवा दीजिएगा। और मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 तोले सोना है, तो मुझे किसी ने कहा कि आपके जितने घर के अफराद हैं उनमें आप डिवाइड कर ले तो आप पे ज़कात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। 15 के ऊपर है। अल्लाह अकबर। ठीक है जी वकार साहब, शुक्रिया आपने कॉल की। टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करें प्लीज़, ताकि अच्छे तरीके से बात हो जाए। मुफ्ती वकार भाई, अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए, आमीन। ज़िंदगी भर की कमियां कोताहियां अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे।
اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ جو کسی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا ہے نہایت بیکار مشورہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی ہدایت دے کہ اللہ کے فریضہ ہے زکوٰۃ، اس سے فرار ہونے کا طریقہ اور حیلہ آپ کو سکھا رہے ہیں. کیا آپ عملاً وہ 10 تولے سونا اپنے گھر کے افراد میں بانٹنا پسند کریں گے؟ جی کبھی بھی نہیں دیں گے آپ. 1 تولہ کیا 1 ماشا بھی کسی کو نہیں دیں گے. کیوں آپ کہیں گے کہ میرا ہے. تو اب زکوٰۃ بھی آپ پر ہے، آپ اس پر ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس میں برکت دے گا. حیلے جو ہے نا وہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، بالخصوص اس طرح کے حیلے کہ فریضے سے بھاگنے کے لیے بندہ حیلہ کرے. اب یہ فریضہ عائد ہو گیا ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب اس فریضے سے بھاگنے کے لیے اور چھٹکارا پانے کے لیے بندہ حیلہ کرے، یہ حرام ہے. یا ایک حرام چیز کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے بندہ حیلہ کرے، یہ حرام ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اہل سبت جو تھے نا، ہفتے والے لوگ، وہ ایسے ہی حیلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ذلیل کیا. ٹھیک ہے جی. کالر ہے، السلام علیکم. حاجی نذیر صاحب کمالیہ سے کال کرنے کے لیے شکریہ. حاجی صاحب فرمائیے. جی صاحب اللہ تعالیٰ کرے گا. جی حاجی صاحب بولیے. جی صاحب میرے بیٹے چوٹ لگ گئی ہے بازو سے، میں مفتی صاحب کو کرانی ہے. اچھا جی شکریہ آپ نے کال کی. بیٹے کو بازو پہ چوٹ لگی ہے جی، مفتی صاحب دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ جی ان کے بیٹے کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. بنت حوا لکھتی ہیں کہ اگر والدین اچھے نہ ہوں تو انہیں ان کے والدین کے خلاف کر دینا یا ویسے ہی بچوں کو اپنی طرف کر لینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں، اچھے نہ ہوں، اگر والدین اچھے نہ ہوں تو انہیں ان کے والدین کے خلاف کر دینا، ان کے والدین جی یعنی کہ اولاد کو اپنے والدین کے خلاف کر دینا یا ویسے ہی بچوں کو اپنی طرف کر لینا کیسا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من خبب امرأة علی زوجها جی او خادما علی سیدها، جی کہ وہ بندہ جو خادم کو غلام کو بڑکا کے اس کے مالک کے خلاف کرے یا بیوی کو بڑکا کر اس کے خاوند کے خلاف کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث سے لیا جا سکتا ہے یہ مطلب بھی کہ جو بندہ بھی اولاد کو والدین کے خلاف بڑکائے، ان کو والدین کا نافرمان بنائے تو اس کا بھی گناہ بڑا شدید ہوگا. والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے، چاہے جا کے اس کے خلاف بڑکا کے تو ان کے دشمن بنا دیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آمین. مفتی صاحب کچھ کہنا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت برے والدین کے متعلق فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین ہیں دونوں زور لگا رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی بات نہیں ماننی، اور ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھی دستور کے مطابق تعامل اور برتاؤ رکھنا ہے. یہاں تک ہے؟ یہاں تک. ٹھیک. اچھا احمد سلطان صاحب کے 2 لمبے میسیجز ہیں، اگین اس میں کچھ آگے پیچھے الفاظ لیکن کوشش کرتے ہیں آپ رہنمائی فرمائیے گا. اچھا جی کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی محمد ارشد صاحب فیصل آباد سے کال کریں. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال یہ ہے سر کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیا نام ہے سمجھ لو غریب ہے. اچھا جی حاجی صاحب بولیے. سوال میرا یہ ہے کہ اپنا کیا نام ہے مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ ذرا غریب ہے تو میں اپنا فطرانہ وغیرہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں؟ جی بہت شکریہ حاجی صاحب آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو آپ تو بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. وہ آپ یعنی کہ نفقہ اس کا آپ کے ذمہ ہے. شادی ہو گئی ہے
تو آپ حاجی صاحب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور زکوٰۃ اتنا پیسہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، فطرانہ ادا کریں گے، تو آپ اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے نا صدقہ عام عطیہ ان کو دے دیں، تعاون کریں ان کو، تو یہ ایسے کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم شرعی لحاظ سے دیں کہ فقہی لحاظ سے وہ اجنبیہ ہے، یعنی اجنبی کا مطلب یہ کہ اس کا نفقہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، خاوند کے گھر ہے اور غریب ہے، تو اگر آپ فطرانے کے طور پر ان کو کچھ چیز دیتے ہیں تو فقہی قانونی اعتبار سے یہ کام درست ہو۔ لیکن مفتی صاحب اگر اس بیٹی کو پتہ چل جائے کہ میرے والد نے مجھے فطرانہ بھیجا ہے، وہ تو مر جائے گی، اس فطرانے کی رقم تلے دب جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سوال آپ سے پوچھ والدین اتنے سنگ دل کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور مجھے والدین اتنے سخت دل مجھے کب سے پوچھنا ہونے چاہیے یا نہیں، تو بھٹی صاحب کی کیفیت میری سیم ایک ہو رہی ہے بالکل۔ تو وہ جو اصل بات ہے وہ تو ہم نے بتا دی کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں، تعاون فرمائے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ بیٹی جو ہے نا، مفتی صاحب یہ سمجھ نہیں آتی، ابھی پہلے سوال آیا تھا نا کہ والدین نے بیٹے کے نام ساری جائیداد لگا دی، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اس کے پیچھے تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یا بری سینس یہ ہے کہ اپنے گھر کی جائیداد پرائے گھر میں نہ جائے، وہ جس کو تم نے اپنی لخت جگر دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو زمین کا ٹکڑا جائیداد دیتے وقت آپ کو موت پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹیاں جن کو اتنے لاڈ سے پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا، جگر کے ٹکڑے تھے، وہ اٹھا کے دے دیے ہیں، اور زمین کا ٹکڑا دیتے ہوئے آپ اگر بیٹی یہ سوال سن لیں کہ میرے والد یہ سوال کر رہے ہیں، بیٹی کو کیا گزرے گی؟ میں آپ کو ابھی کا انسیڈنس بتاؤں۔ ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، پیغام ٹی وی میں ہمارے ساتھ ہیں، ابھی وارڈروب میں انہوں نے اتنے مان سے کہا کہ میری بیٹی نے کہا کہ بابا میں آپ کو تاج پہناؤں گی، بیٹی نے کہا کہ بابا میں آپ کو تاج پہناؤں گی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کہ قرآن حفظ کروں گی اور آپ کو اس مرتبے تک پہنچاؤں گی۔ یہ بیٹیاں اور بیٹی کے لیے اس طرح میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ چلے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائیں۔ جی کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد حسیب صاحب جھنگ سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ محمد حسیب صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، باجماعت نماز ادا ہو رہی ہو، ٹی وی کی آواز حسیب بھائی بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں جب آپ کال کریں۔ جی ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں۔ امام کے پیچھے کھڑا ہو پہلی جماعت پہلی صف میں، جی اگر وضو ٹوٹ جائے اور پیچھے دو صفیں اور بھی ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، میں جواب لیتا ہوں، مفتی صاحب فرمائیے۔ وضو ٹوٹ جائے تو یہ باہر جائے، ہاتھ جو ہے نا ایسے ناک پہ رکھ کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو وہ نکل جائے، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں۔ اور اگر آپ وہیں پر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے نماز رکوع سجود سارا کچھ اسی طرح ادا کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بھی ذرا ہمیں سمجھنے کے لیے فرما دیجیے گا، کچھ جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ صف کو چیرتے ہوئے نکل جائیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اسی طرح چیرنے کا مطلب کہ دو بندوں کو ایسے اشارہ کرے درمیان سے نکل جائے۔ اچھا، اس کا لفظی معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کسی کو دھکا دے، نہیں ان کو اشارہ کرے نا تو تھوڑا سا رستہ دے دیں تو ایسے سائڈ پر ہو کر نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی جب یہ ہاتھ یہاں رکھا ہوگا نا تو نمازیوں کو پتہ چلے گا کہ اس کو حاجت ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ شاہد صاحب جلال پور سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ شاہد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو سب کو بہت بہت سلام ہو میری طرف سے پوری ٹیم کو۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہد صاحب فرمائیے۔ جی نظامی صاحب پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام، بہت بہت سلام ہو۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز ہم بھول جاتے ہیں 2 رکعت یا 3 رکعت پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا بھول کے، تو بعد میں اگر وہ نماز پوری کر لیں تو پہلے تو یہ ہے کہ پوری کرنے نہیں دیتے ان مسجدوں میں، وہ پوری نماز دوبارہ پڑھاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتا ہے، تو اس کا سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، پوری کر کے۔ جی ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ
یہ لوگ جو مطلب نماز پڑھ کے بھول جاتے ہیں کوئی درمیان میں تو سلام ایک طرف پھیر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے بہت دفعہ ان کو بتایا مسجد میں، کہتے ہیں نہیں آپ بھابی ہو گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، میں جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ. سر فرمائیے اس حوالے سے، نماز بھول گئے تو وہ ساری نماز ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں سیدہ صاحب کی حکمت یہی ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ نماز میں بھول گئے. آپ نے 4 رکعت پڑھانی تھی، 2 کے بعد سلام پھیر دیا. آپ تشہد بیٹھنا تھا، تحیات بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے. تو اس موقع پر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ صاف کی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور اگر رکعتیں رہ گئی تھیں تو رکعتیں پڑھانے کے بعد سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیرا ہے. تو یہ سجدہ صاف اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہی ہے تو ہے. اگر پوری نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو پھر اللہ کے نبی بھی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے جب بھی کوئی اس طرح کو کوئی ہوا ہے کوئی کمی بیشی تو آپ نے اس کمی بیشی کو دور کر کے سجدہ صاف کیا ہے. پوری نماز ایک بار بھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دہرائی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کمی ہے اس کو پوری کریں اور پوری کرنے کے بعد سجدہ صاف کریں. سجدہ صاحب کا طریقہ بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو سلام پھیر کے پھر کرنا ہے سجدہ یا ایک دفعہ یہ ہے جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ ایک طرف سلام پھیریں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر سجدہ صاف کریں، پھر سلام پھیریں. یہ طریقہ کار بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اتحیات پوری پڑھ لیں، اس کے بعد سجدہ صاف کریں اور پھر سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام حیدر شیخو پورہ سے کال کر رہی ہیں. جی ام حیدر شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جزامی بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. میری بہن مفتی صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ جی مفتی صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک صحت تندرستی دے. آمین آمین. جزامی بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میرے میاں نے نا بازار میں اسٹال لگایا ہوا ہے. اچھا جی. اس کی پگڑی دی ہوئی ہے تقریباً 35 لاکھ روپے. اچھا جی. اور رینٹ بھی دیتے ہیں ساتھ میں تقریباً 20,000. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں نا کسی نے بتایا ہے کہ یہ جو پگڑی دی ہوئی ہے نا یہ جائز نہیں ہے. جیسے گروی میں پگڑ لیتے ہیں نا جی تو وہ بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا جی. میں مفتی صاحب سے ابھی جواب لے کے دیتا ہوں آپ کو بہن. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے، پگڑی کہہ رہی ہیں؟ پگڑی جی وہ جی آپ بہتر بتائیں گے سر. ہاں جی، یہ پگڑی ایک اصطلاح ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی دکان لیتا ہے نا کرایہ پہ تو وہ مالک دکان کہتا ہے مجھے پگڑی دے دو، تو کچھ پیسے پہلے وہ زیادہ لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں اور یہ پھر کرایہ الگ سے ماہ بماہ دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیکیورٹی کے لیے یا اعتماد کے لیے یہ وہ لیتے ہیں یا جو بھی ان کی نیت ہو. تو یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، ہماری سمجھ کے مطابق یہ جائز ہے اور یہ لے سکتے ہیں. اور جو ہے جب یہ وہ دکان چھوڑیں گے تو وہ سارے پیسے ان کو واپس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی بھی 2 صورتیں. جی بہن نے جو کہا نا کہ بازار میں سٹال لگایا ہوا ہے. ہاں جی. ایک ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ آپ نے کسی کی دکان لی ہے اور آپ بطور ایڈوانس ان کو دے دیتے ہیں اتنے لاکھ یا اتنے ہزار اور بعد میں کرایہ بھی دیتے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جائز ہے. ایک ہے کہ وہ اپنی دکان کے باہر گورنمنٹ کی جگہ پر جو کہ بازار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو سٹال لگوا لیتے ہیں اپنی دکان سے باہر. اچھا. ابھی یہ جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے نا اس میں وہ تمام سٹال اور پھٹے اور ریڑیاں سب ختم کر دی ہیں، سب ختم کر دی. وہ ہوا کیا تھا کہ مجھے ایک تاجر صاحب نے بتایا کہ گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی تھی کہ آپ اپنی دکان کے باہر 3 فٹ تک جگہ گورنمنٹ کی آپ استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. کہتا لیکن پھر ہم تاجروں نے کیا کیا کہ 3 فٹ وہ بھی اور 10 فٹ اگلا حصہ بھی ہم نے استعمال کیا اور اس 10 فٹ پر ایک سٹال لگوایا ہے، ایک ریڑی لگوائی ہے اور اس سے 50 لاکھ روپے ماہانہ لے رہے ہیں جس کا ان کو قطعاً کوئی حق حاصل نہیں تھا. گورنمنٹ نے کہا بھائی آپ نے تو بازار ہی بند کر دیے، ان کو اٹھاؤ، بازار تو کھلے، لوگوں کو آنے جانے کا راستہ تو دو، لیکن نہیں دیا. تو اب وہ سب صفایا کر دیا گورنمنٹ نے.
تو یہ جو دکاندار اپنی دکان کے باہر پھٹا گورنمنٹ کی جگہ پر لگوا کر اس سے سیکورٹی اور اس سے پکڑی لے رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ ہی اس کی نہیں ہے۔ ٹھیک جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ سوالات جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ریٹن میں سوال ہے کہ خلا لینے والی خاتون دوران عدت اسکول پڑھانے جا سکتی ہے؟ سر فرمائیے گا۔ خلا لینے کی عدت میں؟ ہاں جی، خلا لینے والی خاتون دوران عدت اسکول پڑھانے جا سکتی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ پابندی تو جس عورت کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اگر اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا روزگار یہی ہے کہ اس نے ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، اس کو بھی اجازت ہے جی۔ طلاق اور خلا والی پر تو پابندی ایسی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ احمد سلطان لکھتے ہیں میری بہن مجھ سے لڑ کر ناراض ہوئیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک سے معذرت کی، لیکن اس کے رویے سے لگتا ہے کہ اس نے قبول نہیں کی، جبکہ دوسری بہن معذرت مانگنے کا موقع نہیں دیتی، بات نہیں کرتی، نہ میں نے ان کا کوئی حق کھایا ہے، نہ کوئی زمین جائیداد، بلکہ جو تھی میرے پاس ان کو ان کا حصہ دیا ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ صل من قطعک، جو آپ سے قطع رحمی کرتے ہیں آپ نے صل رحمی ہی کرنی ہے، اور وہ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ اچھا نہیں کرتا ان کے ساتھ تم نے پھر بھی اچھا کرنا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، صل رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو کہ بدلے میں اچھا تعامل و برتاؤ کرتا ہے، بلکہ صل رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے ہیں رشتہ دار، یہ پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ تو یہ بھائی ہے اور یہ ملے، کوشش جاری رکھیں، اپنے بہنوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی یہ کامیاب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ یہ مجرم اور گناہگار نہیں ہے۔ مجرم اور گناہگار جو ہیں وہی ہیں جو تعلق نہیں قائم کرتے۔ جس طرح ان کی ذمہ داری ہے صلہ رحمی کرنے کی، بہنوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اب وہ نہیں کرتی تو وہ مجرم اور گناہگار یہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ نہیں ان کو نا جی آسان علاج ہے، عید آ رہی ہے جی، بہنوں کے لیے مٹھائی لے، کیک لے، بچوں کے لیے کھلونے شلونے لے، پھیونیاں لے کے جائیں، پھیونیاں لے جائے، اور بہن کے گھر چلا جائے۔ اگر صلح نہ ہو تو مجھے پکڑ لے، پر آگے بھی صلح پھر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ، آپ کے لیے بڑا مزے کا میسج آیا ہے، بڑے نرم ہوتے ہیں، اس بات کے بعد وہ شامل کرنا پڑ گیا مجھے۔ چلیں، اللہ آپ کو زندگی بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ عید کا موقع ہے صلح کرنے کا، کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، محمد انیس صاحب ظفروال سے کال کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ کال کیا آپ نے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے بٹی صاحب سے اسپیشلی۔ اچھا، ہاں بٹی صاحب، میرا بیٹا ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے جی، تو یہ نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی کرتا ہے۔ 12-13 سال اس کی عمر ہے، ماشاءاللہ۔ سم ٹائم جو ہے بغیر وضو کا بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ زیادہ تر اللہ سے دوستی کم اور بابا کے ناراضگی سے یا بابا کی وہ ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ جو ہے مسجد میں جاتا ہے۔ نماز 5 وقت پڑھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن سم ٹائم باپ کبھی کبھی جو ہے نا وضو بھی نہیں کرتا، غصے میں آ جاتا تو وضو بھی نہیں کرتا، ایسے ٹکرے مار کے چلا جاتا ہے۔ جس دن
फुल मूड में होता है, बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है, तो मैं इस चीज के बारे में बहुत अफसोसता हूँ इसके मामले में। जी ठीक है, मैं अभी भट्टी साहब से कहता हूँ, मैं जी अभी कहता हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जो हाजी साहब ने पहले कॉल की है कि मैं बेटी को फितराना दे सकता हूँ, काइंडली उसका नंबर मुझे सेंड कर दें। अगर उसमें नहीं है तो मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसके लिए करूंगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अनीस साहब, आपने कॉल की और आपके इस जज्बे को भी सलाम है, आपके इस ईमान की मजबूती को भी सलाम है। मैं क्या कहूँ आपको, मुफ्ती साहब कहेंगे सर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। और आपकी ये जो बेटे के बारे में फ़िक्रमंदी है, असल यही जज्बा चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको डांट डपट करके भी नमाज़ पढ़ाओ। तो ये आपका जज्बा बड़ा काबिल कदर है कि आप बेटे के बारे में फ़िक्रमंद हैं। और अगर लख्ते जिगर आपके डर से ही सही नमाज पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दें, वो पढ़ता रहे, आप पढ़ाते रहें, इंशाल्लाह एक दिन ये पक्का नमाजी हो जाएगा और फिर अल्लाह के खौफ से पढ़ने वाला भी बन जाएगा। सलफ सालीन में से एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 60 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ते हुए, पहले 30 साल तो सीखते ही गुजर गई है और अगले 30 साल में अब नमाज का मज़ा आना शुरू हुआ है, अब लगता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये अभी बच्चा है, सीख रहा है। तो चलो अगर वुज़ू के बगैर पढ़ ली तो उसको समझाने की ज़रूरत है कि बेटा वुज़ू के बगैर तो नमाज होती नहीं है। अगर वो तेज़ पढ़ता है तो उसको कहीं बेटा ऐसा पढ़ा करो, नमाज दिल लगा के पढ़ा करो, लेकिन ज़्यादा गुस्से भी ना हो, हर वक्त डांट डपट भी अच्छी नहीं होती। बेटा पढ़ रहा है, आप कहते हैं 5 वक्त का नमाजी है, तो इंशाल्लाह ये पक्का नमाजी हो जाएगा, आप फिक्रमंद ना हो। उनकी बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे नंबर दे दें। यार नहीं, आप बस कर दें वो हाजी साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, हिम्मत दे और वो अपनी बेटी के साथ खुद सिला रहमी करें। आमीन। आगे बढ़ते हैं सर। निम्रा चौधरी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंकल नवीद एंड मुफ्ती, अंकल अजमल एंड अंकल अब्दुल वली साहब। अंकल अजमल, आपने अपना ख्याल नहीं रखा और बीमार हो गए। आपकी अब सज़ा ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे दीन की खिदमत करवा ले और मुझे अपने दीन के लिए खालिस कर ले। लें जी, अब आपसे उन्हें माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला जी आपको अपना दीन का खादिम बना ले। आमीन। अल्लाह ताला आपसे खालिस दीन की खिदमत ले ले, अपना आपको आलम रब्बानी बना दे। आमीन। कॉलर हैं जिनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद शहराज साहब रावलपिंडी से कॉल करें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए मोहम्मद शहराज साहब। आप तमाम टीम को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बढ़िया मन जाए करते हैं आपके साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। तो 2 सवाल थे मुफ्ती साहब से पूछना। एक ये था कि जो 2 सजदों के दरमियान में दुआ मांगी जाती है, ये सुन्नत और नवाफल में तो हम पढ़ते हैं, फर्जों में भी मांग सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम जब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर कुरानी और हदीस की दोनों दुआएं हम पढ़ सकते हैं? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहराज साहब कॉल करने के लिए। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब फरमाइए, 2 सजदों की दुआ पहले बता दीजिए। 2 सजदों की दुआ नवाफिल में पढ़ना भी दुरुस्त है और इसी तरह फ़राइज़ में भी जी, बल्कि ये नमाज का हिस्सा ही है। तो जब बंदा नमाज पढ़ रहा है, एक सजदा किया, फिर अल्लाह अकबर कह के बैठे, तो वो ये दुआ पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा रहा है। तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में यही हदीस आई है। ठीक। दूसरा सवाल उनका क्या था? उन्होंने ये कहा है कि दरूद और तशहद में, तशहद आखिर में क्या कुरानी और मसनून दुआएं की जा सकती हैं? दोनों की जा सकती हैं। ये तो बिलाशक व शुबा की जा सकती है, क्योंकि जो मुमानात वाली हदीस है वो तो ये है कि मुझे रोका गया है, नुही तो अनक़रा अल क़ुरआन राकिअन और साजिदन, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में। अब तशहुद की हालत में तो मना ही नहीं है, इसमें तो तरगीब है। जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं, कुरानी दुआएं हैं, हदीसी दुआएं हैं। ऐसे कोई अरबी में कोई दुआ है और आपको अरबी सही आती है, उसमें भी मांगो, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आज का ना एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उसमें भी इस तरह मुफ्तियान कराम बैठे थे, तो एक मुफ्ती साहब कुछ अल्फाज सख्त बयान कर गए हैं। अच्छा, उनकी ज़ुबान से थोड़ी सख्ती निकल गई है। उनसे सवाल ये हुआ था कि क्या तशहद अखीर में रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाह वाली दुआ पढ़ी जा सकती है, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, बड़े सख्त अल्फाज वो बोल बैठे हैं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ سختی ان سے یا تو انجانے میں ہو گئی ہے یا جلد بازی میں ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ دعائیں قرآن سے ہوں، حدیث سے ہوں، وہ کی جا سکتی ہیں، وہ ممانعت ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ہماری نمازوں میں ہمارے بزرگوں نے یاد کرائی، کس لیے؟ ایک جامع دعا ہے، آسان دعا ہے، بچوں کو بچپن سے یاد کرا دی، وہی چلی آ رہی ہے۔ اب وہ مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت نہیں ہے، چلیں یہ بات تو ٹھیک، لیکن اللہ کے نبی نے اس موقع پر دعائیں مانگنے کا حکم تو دیا ہے نا، تو اس میں آپ یہ دعائیں بھی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں۔ فَلْيَدْعُ مَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو تمہیں پسند دعا ہے نا وہ مانگو۔ تو یہ بڑی جامع بہت خوبصورت دعا ہے، مانگی جا سکتی ہے۔ کالر ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور۔ السلام علیکم، ابو طلحہ جڑاوالا سے کال کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ابو طلحہ، فرمائیے کیا کویسچن ہے آپ کا؟ اوہ لائن ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ایمان و توحید ایک آئی ڈی ہیں، عرفات شیخ ہیں، یہ جی ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، پیغام ٹی وی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ آگے ایک کویسچن پوچھا گیا، میرے جوائنٹس میں اور بازو میں بہت زیادہ درد رہتی ہے، پلیز کوئی دعا بتا دیں، اور عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں یہ بھی بتا دیجیے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جوائنٹس کی درد کے لیے تو ایک تو کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے دوائی بھی لیں، ٹھیک ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے پورے جسم کے لیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح شام 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ عورت قبرستان قبرستان جا سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن کبھی کبھار جائے اور وہاں فوت شدگان کے لیے دعائیں کرے، وہاں جا کر کوئی اور کام غلط نہ کرے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو درد کے لیے دعا نا، ایک اور دعا بھی ہے، صحیح مسلم میں وہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے جسم کے کسی حصے میں درد محسوس ہو تو وہ اپنا دائیں ہاتھ اس جگہ پہ رکھے اور 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر یہ دعا مانگے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ پڑھ کے 7 مرتبہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعا بڑی میری مجرب ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا۔ بعض دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو اچانک کندھے میں درد اور یہاں دل پہ بڑی شدید درد ابھری، تو میں نے گاڑی چلاتے چلاتے یہاں پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے آرام آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے ساتھ بھی ایسے ہی کئی دفعہ ہوا۔ اچھا مجرب اور آزمودہ۔ یہ دعا مجھے یاد نہیں تھی، میں یہ اچانک یاد آئی کہ یا اللہ یہ تو زبردست دعا ہے، میں نے وہ ہاتھ رکھ کے ایسے کیا، اللہ کا فضل ہو۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ مریم رضوان لکھتی ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام میری بہن، اللہ پاک پیغام چینل کو اور ترقی دے، آمین۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر لڑکا لڑکی منہ سے اگر نکاح کر لو تو نکاح ہو جاتا ہے اور سمپل پیپر پر سگنیچرز بھی کر لیں، یعنی کہ اپنے آپ خود ہی سے آٹومیٹک؟ جی نہیں ایسا، نہیں یہ تو نکاح ہے نہیں، نکاح نہیں، ٹھیک، یہ نکاح نہیں ہے، یہ مذاق لا نکاح الا بولی، لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے، باپ ہو بھائی ہو، جنہوں نے اس بیٹی کو اتنا بڑا کیا ہے اب باپ سے پوچھے گی بھی نہیں، بھائیوں سے نہیں پوچھے گی۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ منڈی بہاؤدین سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ نے کال کی، پوچھیے کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ حسین جو ہے نا وہ 2-3 مہینے سے ادھر اب میکے میں چھوڑ گئے تھے، تو طلاق وہ کہتے بس ادھر ہی رہنا، اب طلاق بھی نہیں دیتے، اور خلا کا کیس ہم نے کیا ہوا ہے تو خلا کیس میں بھی نہیں آتے، وہ عدالت میں بھی نہیں پیش ہو رہے، تو اس کے بعد کیا عورت آگے نکاح کر سکتی ہے یا خلا کا کیس ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حق مہر بھی وہ لے گئے ہیں، اور میرے بہنوئی سے بطور قرض اس نے نا کوئی 10-15 لاکھ روپے ہے تقریباً، 2 نقدی ہے وہ 5 لاکھ لیا تھا، اور باقی جائیداد کوئی زمین تھی تھوڑی سی اس نے وہ بھی اپنے نام کروائی ہوئی ہے، تو کیا خلا کے بعد وہ بھی چیزیں معاف ہو جائیں گی یا کیا اس کا کرنا چاہیے؟ جی اللہ پاک آسانیاں کرے۔ ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ، میں ابھی جواب لیتا ہوں، مفتی صاحب فرمائیے۔
جی جب تک عورت کو طلاق یا خلا کی ڈگری نہیں ملتی نکاح تو آگے نہیں کر سکتی پہلی بات۔ البتہ خلا کی تو عدالت ان کو بلائے گی، خامد نہیں جاتا تو ایک دو طریقوں میں وہ ختم کر دیں گے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ ختم کر دیں گے، ڈگری دے دیں گے، ڈگری ہونے کے بعد عدت گزارنے کے بعد ہی عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ حق مہر بھی لے گئے ہیں، حق مہر بھی لے گئے ہیں، اگر خلا لیں گے تو حق مہر تو ان کو چھوڑنا ہی پڑنا تھا، البتہ جو بطور قرض دیا ہوا ہے وہ ان کا حق ہے، وہ لے لیں ان سے، لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ مریم لکھتی ہیں، اچھا ان کا تو سوال ہو گیا تھا سر، میرا سوال ہے کہ آنکھ پھڑکنے سے، پھڑکنا ہی ہے نا، مصیبت آتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ رہنمائی فرما دیں۔ ضیاء اللہ رانجھا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ پھڑکنے یا کوئی حرکت کرنے سے نا بعض لوگوں کے ہاں یہ توہم ہے، یہ وہم کی بیماری ہے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے اور کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ دائیں آنکھ کے اندر یہ حرکت ہو جائے تو کہتے ہیں خیر والی بات ہے، بائیں میں ہو جائے تو یہ شر والی بات ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، توہم پرستی ہے، دین کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے جو یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کے اندر جو حرکت سی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، یہ وہ اعصاب کا مسئلہ ہوتا ہے، پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات خون کی وہ جو روانی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بندش آ جاتی ہے تو پھر وہ حرکت ہو جاتی ہے، پھڑکنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ یا مصیبت آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، خالص توہم پرستی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں جی، وہ اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم صاحبہ نے دھاگا باندھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ دھاگا کیسا؟ کہنے کہ میری آنکھ جو نا پھڑکتی ہے، آنکھ میں تکلیف تھی، پانی نکلتا تھا تو میں نے فلاں یہودی سے دم کروایا، جب سے یہ بند حرام آ گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے زور سے کھینچا دھاگا، کاٹ کے پھینکا، کہنے لگا عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ اس طرح کے شرک سے پاک ہے، ٹھیک پھینکو اس کو۔ یہ ایک شیطان ہے جس نے آ کر تمہاری آنکھ میں انگلی ماری، وہ پھڑکی تو تم نے یہودی کے پاس جا کے دم کرایا، وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہمارے گھر میں ہوگا؟ اللہ کے نبی کی دکھایا وہ دم کرو تو بس ٹھیک ہے، تھوڑا سارا چیز ٹھیک ہے، ایسی تو ہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی عبدالولی خان صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ بھی تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ٹھیک رہیے گا الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی ملاقات جاری رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور زندگی دے کے رکھے۔ مفتی ولی خان صاحب جزاکم اللہ خیر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔